انہوں نے کوئی 1300 سول سروس کے جو افسران تھے ان کو گھر بھیج دیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ذرا میں بتا سکوں کہ انچارج کون ہے۔ انگریزوں نے جب بیوروکریسی بنائی تھی نا، وہ دیکھتے تھے کہ وہ ایک پرانی سینگ ہے کہ آپ کے گھروں میں دانے ہیں کہ نہیں، وہ اس لیے کہ جب آپ آئیں گے تو آپ نیک نیتی سے کام کریں گے۔ 77 میں آپ آ جاتی ہیں جی۔ اچھا، پھر فوراً بعد جو ہے ضیاء صاحب کا دور آ جاتا ہے۔ فوراً بعد نہیں جی، وہ کہتے ہیں نا وہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے، اور خیر ابھی تو بہت ہی اولے پڑے ہیں 2 دن پہلے۔ میں کہتی ہوں نا دھچکا لگا، وہ سڈنلی ایک پریزیڈینشیل ڈائریکٹو آ گیا کہ جتنی خواتین گورنمنٹ سرونٹس ہیں خواتین وہ چادر پہنے۔ تو ہمیں کوئی کہے نا کہ اچھا بھی تم تیاری کرو، بس وہ آرڈر لے کے ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر پتہ کیا جب تو انہوں نے کہا جی ہاں اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سنگل لوگ نہیں باہر جائیں گے۔ کیوں جی؟ اچھا ہے کہ شادی ہو کے جائیں باہر، پھر سنگل لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں ایٹسیٹرا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فارن سروسز میں 10% جو ہے وہ پھر فوج سے لوگ آئیں گے۔ یہ کیا چکر جی تھا؟ وہ صرف فارن سروس میں نہیں تھا، وہ سارے سول سروسز میں تھا۔ اچھا، ان کی دانست میں شاید یہ کوئی اچھا سٹیپ ہوگا۔ آبویسلی پھر وہ آئے انہی 3 سپیریئر سروسز جو اصل میں سپیریئر سروسز پرسیپشن میں ہیں، چاہے وہ ہوں یا نہ ہوں۔ میرے بعد سری لنکا میں کوئی بھی سویلین فارن آفس کا کوئی ہائی کمشنر نہیں گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں جب ایسا ماحول ہو کون بولے گا؟ آج کوئی بولتا ہے؟ خوف تھا اس وقت بھی، اس وقت کبھی خوف تھا، اور اس وقت تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ تو بڑی مائنر چیزیں ہیں، لوگوں کو کوڑے پڑتے تھے، لوگوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوتا تھا۔ پھر سے جب رول کرتے ہیں تو آپ رول تو کر سکتے ہیں لیکن آپ دل تو نہیں کسی کا جیت سکتے، نہ آپ دل بدل سکتے ہیں۔ میں اسلام آباد میں تھی جس دن ان کا ایئر کرافٹ ایکسپلوڈ ہوا، اور اتنے ان کے لوگ تھے ان کے، آئی ہیو ٹو سے، ان کے جنازے میں، بٹ زیادہ تر وہ مجاہدین تھے، افغان مجاہدین تھے۔ فارن پالیسی ہیڈ ٹو بی گائیڈڈ رائٹ فرام دا بگننگ، جو کہ بیلنسڈ ہوتی، نان الائنڈ ان اٹ اسپرٹ ہوتی۔ ہم نان الائنڈ کہلاتے تو تھے لیکن نان الائنڈ تو کبھی بھی نہیں تھے نا۔ ہمیں کیا ملا اس میں؟ مطلب ہے ہماری تو پھر پالیسی ایسی ہونی چاہیے تھی نا کہ ہمیں اس میں بہت کچھ بدلے میں ملتا ایز اے کنٹری، ایز اے پیپل۔ وہ ہمیں سوائے ڈسٹرکشن، کلاشنیکوز، ڈرگس اینڈ ٹیررزم، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اگر آپ کی جیوگرافیکل لوکیشن ایسی ہے یا آپ کے جیو پالیٹکس ایسے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ پہ بڑے بڑے پاورز ہیں، اور جو چھوٹے ہیں وہ بھی بہت بڑے پاورز ہیں، آپ کے ساتھ افغانستان ہے، ایک طرف انڈیا ہے، ڈز دیٹ مین کہ آپ سب انسٹیٹیوشنز ٹیک اوور کر لیں گے ٹو رن دا کنٹری؟ اٹ کانٹ ہیپن دیٹ وے۔ میم ہماری حب الوطنی کا جو پیمانہ ہے وہ پڑوسی ملکوں کی بات کرنے کے اندر ہے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ وی آر پارٹ آف اے گلوبل کمیونٹی، اور جہاں ادھر بھی جو فیصلے ہو رہے تھے کہ جی ہم نے کس کس ملک کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، کہاں ہم نے تھوڑا سا اسلام کو سخت کرنا ہے، یہ وہاں سے بھی آ رہا تھا، اینڈ وی پلیڈ انٹو دیئر ہینڈز۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ یہ ہے نان وائلنٹ سولجر آف اسلام، بادشاہ خان، A man to match his mountains. I want to take a broom and sweep the alleys and the lanes, and I want to clean their houses with my own hands. I want to wash away the stains of blood from their garments. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیما الہی بلوچ صاحبہ۔ اگر میں ان کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں تو وہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹ ہیں جن کا پاکستان کی فارن سروسز میں ایک وسیع تجربہ ہے۔ جب بھی ہم فارن آفس کی بات کرتے ہیں تو کئی ایسے سوالات ہیں جن کا جواب دل چاہتا ہے کہ کسی سے لیا جائے، تو آج ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں کہیں کہ انوائٹ کیا ہے۔ بہت شکریہ میم کہ آپ نے ہماری ریکویسٹ تھی اس کو قبول فرمایا۔ تھینک یو فرزانہ۔
اچھا میں تھوڑا سا اگر سیما الہی صاحبہ کا تعارف کروا دوں تو وہ یہ ہے کہ پولینڈ میں بھی پاکستان کی سفیر رہی ہیں، سری لنکا میں ہائی کمشنر رہی ہیں، اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو عالمی بینک کے ساتھ بھی کام کرنے کا ان کا وسیع تجربہ ہے، سماجی اقتصادی مختلف معاملات پر اگر ہم دیکھیں تو ان کی ایک فوکس اور بہت ہی زبردست قسم کی رائے اور تجربے کی یقیناً اسی کی روشنی میں ہے۔ آج ہم یہ ساری باتیں ان سے کریں گے اور فارن آفس کی بھی بات کریں گے، خواتین کی بھی بات کریں گے اور اس دور کی بھی بات کریں گے کہ جب یہ آئیں، اور وہ دور تھا، کون سا دور تھا؟ وہ دور تھا 77 کا دور، 1977۔ جب ہم 1977 کی بات کرتے ہیں میم تو ہمارے ذہن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ ہم تو خیر وہ نسل ہیں کہ جو اس وقت ابھی پنگوڑے میں تھے، لیکن سنا بہت کچھ ہے، پڑھا بہت کچھ ہے، اور اس کا جو اثر ہے وہ پھر ہم نے برداشت کیا۔ آپ نے تو کیا ہی کیا، ہم آج تک برداشت کر رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ ایک بار پھر ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے۔ 77 سے ہی شروع کر لیں، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ 1973 کے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز جو تھے، جی، اس کے بعد خواتین کو اجازت ہوئی کہ وہ فارن سروس میں آئیں۔ اس سے پہلے فارن سروس میں، پولیس سروس میں، اور جو اب ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سروس اس وقت کہتے تھے، تو سول سروسز میں خواتین نہیں تھیں۔ کسٹمز میں الاؤڈ تھیں، اور انکم ٹیکس میں الاؤڈ تھیں، اور شاید کسٹمز میں الاؤڈ، کامرس میں الاؤڈ تھیں، آئی ایم فرگیٹنگ، بٹ ون آف دوز ٹو۔ ان سروسز میں جو ایک قسم کی واقعی سپیریئر سروسز ہیں پاکستان کی، جو آج بھی گنی جاتی ہیں کہ ٹاپ 3 سروسز ہیں پاکستان کی بیوروکریسی کی، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ، پولیس اور فارن سروس، اس میں خواتین الاؤڈ نہیں تھیں۔ تو یہ جو 1973 کے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز تھے ذوالفقار علی بھٹو کے، اس کی وجہ سے پھر خواتین کو اجازت ہوئی کہ وہ فارن سروس میں آ سکیں۔ امتحان انہوں نے وہی دینا تھا جو باقی سب نے دینا تھا، وہ تھا سول سروس کا ایگزام۔ یہ نہیں ہے کوئی کوٹا تھا خواتین کے لیے، دے کیم آن اوپن میرٹ، اور اسی کے حوالے سے پھر ہم لوگ بھی سول فارن سروس میں کچھ خواتین آئیں۔ کچھ سے مراد آپ کے اگر ہم بیچ کی بات کریں تو کتنا کوئی پرسنٹیج تھا مردوں اور عورتوں کا اگر ہم دیکھیں تو؟ اچھا، ہمارا بڑا یونیک بیچ تھا۔ اچھا، اور 1973 سے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 1973 سے پہلے الگ الگ ہر سروس کی ٹریننگ ہوتی تھی، ہر بڑی ایلیٹ سروس سمجھی جاتی تھی ایک ون وے، کہ جی ان کی الگ الگ سروس ٹریننگ تھی، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی الگ، پولیس کی الگ، فارن اور باقی سروسز کی الگ۔ آئی تھنک سروسز اس وقت تو کوئی 19 یا 20 کے قریب تھیں، جس میں پوسٹل سروس، انکم ٹیکس، کسٹمز، سب سے جو اس وقت ایک سروس تھی آفس مینجمنٹ گروپ اس کو کہتے تھے، جس میں جب باقی سب سروسز میں آ جاتے تھے جو ریکوائرڈ تھے لوگ، پھر وہ آفس مینجمنٹ گروپ میں جاتے تھے، جو آج بھی جو باقی سروسز منسٹریز ہیں، جیسے آپ کو کلائمیٹ منسٹری بن گئی، تو اس میں اگر کوئی خلا ہے، کوئی ویکنسی ہے، تو وہ پھر آفس مینجمنٹ گروپ سے جاتے تھے۔ سو یہ جب 73 کے ریفارمز ہوئے، اس میں انہوں نے کلیکٹیو ٹریننگ کر دی، تو کامن ٹریننگ پروگرام کا نام دیا۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا جب ایک دوسرے سے آج کل لوگ بیوروکریسی کے ملتے کہتے ہیں آپ کون سے کامن ٹریننگ سے ہیں، تو ہم 4th کامن ٹریننگ سے تھے۔ اچھا، ہم سے پہلے 1st کامن میں ایک خاتون تھی جو فارن سروس میں آئیں، 2nd کامن میں شاید 2 تھیں، 3rd میں 2 تھیں۔ ہمارے آؤٹ آف مے بی 10 to 12 اوور آل ہمارا گروپ بڑا یونیک تھا۔ ہم 5 خواتین تھیں اور 5 ہی مرد تھے۔ سو ایوری بڈی جو ہمیں آتے بھی تھے ٹریننگ دینے، دے ور شاک کہ اس طرح تو یورپ میں بھی نہیں ہوتا، یو نو، جو بٹ وہ آئی تھنک ایک یونیک بیچ تھا۔ اب میں نے سنا ہے لیٹلی کہ کافی زیادہ خواتین آ رہی ہیں، لیکن اس وقت اتنی نہیں آیا کرتی تھیں، لیکن پھر بھی بیلنس تو تھا، بیلنس ہماری بیچ میں تھا۔ لیکن آئی واز لائک مے بی the 5th woman to come into the foreign service، کیونکہ اس سے پہلے ریگولر سروس کے تھرو نہیں آتی تھی۔ اچھا، میں نے کہیں یہ بھی پڑھا ہے، میں جب اس ساری چیز کو اسٹڈی کر رہی تھی، ایک تو یہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے نا اس کے اوپر بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ پاکستان کو کھا گئے ہیں، اور اس زمانے کی جب ہم بات کریں تو وہ ایک ایلیٹ ہی آیا کرتی تھی۔ لیکن پھر میں پڑھ رہی تھی کہ بھٹو صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد تقریباً 3 ماہ کے سے بھی کم عرصے میں انہوں نے کوئی 1300 سول سروس کے جو افسران تھے ان کو گھر بھیج دیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ذرا میں بتا سکوں کہ انچارج کون ہے۔ دیکھیے اس میں 2 پہلو ہیں، ایک تو خیر یہ ہے جو آپ
کہہ رہے ہیں کیونکہ بیوروکریسی خاصی اسٹرانگ ہوتی تھی اس سے پہلے. لیکن کسی بھی ملک کی بیوروکریسی کو اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. جب ہمیں پڑھایا گیا سول سروس اکیڈمی میں تو ہمیں یہ بتایا گیا اٹس دا بیک بون آف دا کنٹری, کیونکہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو سروس ہے نا وہ, اس میں اپنے چیکس اینڈ بیلنسز ضرور ہونے چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن آئی تھنک جو اس وقت بھٹو نے کیا اس سے ایک پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہو گئی, اور پولیٹیسائزیشن آف دا بیوروکریسی شروع ہو گئی جو آج تک ہے. اب آپ کسی کا پتہ کریں تو وہ کہتے ہیں جو یہ فلانا بندہ جو ہے نا یہ اس پارٹی کی لائن ٹو کرتا ہے, یہ جو بندہ ہے نا یہ اس لائن کی پارٹی ٹو کرتا ہے. دا فرسٹ تھنگ اباؤٹ اے گڈ بیوروکریسی از کہ اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے. وہ ایک پبلک سرونٹ ہے, وہ گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہے. اچھا, دیٹ از دا کریکٹ اسپرٹ آف بیوروکریسی کہ وہ عوام کا نوکر ہے نا, ان وے پبلک سرونٹ ہے. وہ جو اس وقت حکومت وقت ہے اس کا وہ سرونٹ نہیں ہے, تو اس کو اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. اچھا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو نیت تھی, ایک تو یہ تھی کہ ایلیٹ کے چنگل سے اس کو نکالیں, جو عام طور پر میں نے جو پڑھا ہے ایسے لوگوں سے سنا ہے, آپ سمجھتی ہے ایسا تھا؟ وہ کچھ حد تک وہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے از اے ڈفرینٹ میٹر, لیکن وہ بات ہوئی تو صحیح. لیکن آپ دیکھیں نا جب سول سروس اکیڈمی سول سروس کا امتحان دیتے ہیں تو کوئی بھی وہ امتحان لے سکتا ہے. جی, یہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اس وقت نہیں وہ پوچھتے کہ جی آپ ایلیٹ ہیں یا نہیں ہیں. ہمارے ساتھ بہت سے ایسے لوگ تھے جو ہر قسم کے بیک گراؤنڈ سے آئے تھے. لیکن انگریزوں نے جب بیوروکریسی بنائی تھی نا, وہ دیکھتے تھے کہ وہ ایک پرانی سینگ ہے کہ آپ کے گھروں میں دانے ہیں کہ نہیں. اچھا, وہ اس لیے کہ جب آپ آئیں گے تو آپ نیک نیتی سے کام کریں گے, آپ پیسے بنانے کے لیے کام نہیں کریں گے. اچھا, اس کے پیچھے یہ سوچ تھی ان برٹشرز کے پیچھے تو یہ سوچ تھی. اوکے, اٹ وازنٹ جسٹ کہ جی ایک یہ ایلیٹ کیپچر ہوگا, وہ یہ تھا کہ جی دیکھیں یہ جو آئے گا یہ آدمی آنیسٹلی کام کرے گا, اس کو ضرورت نہیں ہوگی پیسے بنانے کی. اب اس لیے میں نے کہا چیکس اینڈ بیلنسز ہر جگہ, چاہے وہ ود ان اسٹیٹ ود ان سرٹن انسٹیٹیوشن ہو یا امنگ انسٹیٹیوشنس ہو, انٹرا اور انٹر, وہ ضروری ہیں. اچھا, وہ آپ کو بیوروکریسی میں بھی رکھنے چاہیے. صحیح. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ایک تو یہ ہوا, اور پھر دوسرا یہ ہو گیا کہ اس میں سیاسی اس کے اوپر اثرات آپ کہتے ہیں کہ زیادہ ہونے لگے. لیکن اچھا کیا ہوا؟ پہلے میں تھوڑا سا ایک اور چیز, جی سب سے اچھا تو یہ ہوا کہ خواتین کے لیے دروازے کھول دیے گئے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں, یہ بہت اچھا ہوا. اور فارن سروس کے لیے وی فار ایور بی گریٹفل فار دیٹ کہ دیکھیں نا اس سے پہلے تو خواتین آ ہی نہیں سکتی تھیں, اور اب تو آپ کو پتہ ہے پولیس سروس میں بھی ہیں, اور اب تو آرمڈ فورسز میں ہیں, ایئر فورس میں ہیں. تو وہ اس وقت ایک وہ گیٹ وے کھلا, بھٹو نے دروازہ کھولا کہ بھئی ایٹ لیسٹ وی گاٹ اے فٹ ان ٹو دیٹ ڈور, جو اس وقت سے پہلے صرف ایک میل ڈومینس تھے. صحیح. تو یہ تو بہت اچھا ہوا. ایک چیز اور جو بہت اچھی نہیں ہوئی, اگین کیونکہ وہ مس یوز ہوئی, وہ تھا کانسیپٹ آف لیٹرل انٹری. اچھا, کہ لیٹرل انٹری کا کانسیپٹ تو بہت اچھا تھا کہ جہاں لیٹ سے اگر فارن سروس میں ایسے لوگوں کو لایا جائے جن کی مہارت ہے, کوئی انٹرنیشنل ریلیشنز بھی بہت اچھے ہوں, کام کیا ہو, ایون پروفیسرز ایٹسیٹرا جو آئے, ہمارے فارن سیکرٹریز رہے لیٹرل انٹرنس. لیکن اس میں بہت سے سفارشی لوگ آئے جن کو بالکل فارن سروس میں انٹرسٹ نہیں تھا, جو اپنے کوئی بس ایک قسم کا آ گئے کہ ہم ایک بیوروکریسی میں ہمیں انٹری مل رہی ہے, ہم چلے جائیں. تو وہ میرے حساب سے اگین پولیٹیکل وہی امپیکٹ جو ہے, ہاں, کیونکہ وہ پھر پولیٹیکل ریوارڈ دینے کے چکر میں تھے نا, کہ جو ہمارے لیے جو کام کرے گا پھر ہم اس کو ان سروسز میں لا کے بٹھائیں گے. اچھا, پھر آ جاتے ہیں ذرا آگے کی طرف. اب آپ 1973 میں آپ نے پھر 77 میں آپ آ جاتی ہیں. جی. اچھا, پھر فوراً بعد جو ہے ضیاء صاحب کا دور آ جاتا ہے. فوراً بعد نہیں جی, وہ کہتے ہیں نا وہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے, اور خیر ابھی تو بہت ہی اولے پڑے ہیں 2 دن پہلے. ہم ابھی اکیڈمی میں تھے, سول سروس اکیڈمی کی ٹریننگ ہماری شروع ہوئی تھی مارچ 1977 میں, ماشاء اللہ, اور جولائی 1977 میں ماشاء اللہ لگ گیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے جو بھی اس کے وہ چل تھا, تو پورا ہمارا جو وہ پیریڈ تھا
وہ ہم نے ضیاء الحق کے دور میں گزارا. ہم اسی میں ہماری ٹریننگز ہوئیں. ٹریننگز بھی آپ کو پتہ ہے کافی لمبی چلتی ہیں. پہلے اکیڈمی کی تھیں, پھر فارن سروس کی الگ ٹریننگ ہوئی, پھر لینگویج ٹریننگ ہوئی, پھر ہم نے جا کے نا چارج سنبھالا ان اے وے ان دا منسٹری. 1979 میں جا کے ہم منسٹری میں ہمارا بیچ داخل ہوا. ہاں. اور اس داخل ہونے تک وہاں اکیڈمی میں ہی پتہ لگ گیا آپ کو کہ ہونے کیا والا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اچھا پتہ ہے کیا, اس وقت ہم اسٹوڈنٹس کے طور پہ تھے نا, ہم تو سیکھ رہے تھے. کیونکہ وہ ٹریننگ از لائک بینگ ان اے یونیورسٹی, کہ آپ کو ڈفرینٹ ٹاپکس سبجیکٹس پڑھا رہے ہوتے ہیں, پبلک ایڈمنسٹریشن بھی اور پبلک فائنانس بھی اور کانسٹیٹیوشن بھی اور بہت سے سبجیکٹس ہوتے ہیں. تو آپ وہ اسٹوڈنٹ موڈ میں ہوتے ہو. جب ہم منسٹری میں آئے نا, تب سمجھ میں تھوڑا تھوڑا آنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ اس کے کچھ دیر بعد, مجھے ایگزیکٹ ایئر نہیں یاد, تو ایک ڈائریکٹیو آ گیا, پریزیڈینشیل ڈائریکٹیو, جو ہمیں پہلی دفعہ ایک دھچکا لگا بینگ اے وومن. ایک تو تھا نا گیٹنگ یوزڈ ٹو دا مین, گیٹنگ یوزڈ ٹو اس اینڈ اس گیٹنگ یوزڈ ٹو دا مین ان دا منسٹری. وہ ان کے لیے یہی بہت عجیب بات تھی کہ جی یہ خواتین آ گئی ہیں اور اب یہ دفتر میں بیٹھ کے کام کریں گی. اور جو ہمارا جونیئر اسٹاف تھا, کہ جو آپ بات کر رہی تھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ خاتون باس ہوگی ہماری, اور نہ ہمارے سینئرس کو ہمارے میں وہ کانفیڈنس تھا کہ یہ کیا کر لیں گی آ کے, یو نو. ہماری بہت سی ہم میں سے وہ تھیں جو پہلی دفعہ جاب کر رہی تھیں. میں نے اس سے پہلے کبھی کوئی جاب نہیں کی تھی. سو اٹ واز مائی فرسٹ جاب. تو وی ور لرننگ آن دا جاب. وہ کچھ اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا ہاؤ تھنگس آر گوئنگ ٹو ورک. ہمارا اسٹاف ہمیں سکھاتا تھا کہ جی ڈائریکٹر صاحب بلائیں گے, ہم سیکشن آفیسرس تھے, ڈائریکٹر صاحب بلائیں گے تو آپ ایسی نہ اٹھ کے چلی جایا کریں, آپ پلیز ہاتھ میں ایک نوٹ بک اور پین لے کے جائیں. سو نو وی اسٹارٹیڈ لرننگ. تو جو ایک میں کہہ رہی نا دھچکا لگا, وہ سڈنلی ایک پریزیڈینشیل ڈائریکٹیو آ گیا کہ جتنی خواتین گورنمنٹ سرونٹس ہیں خواتین, وہ چادر پہنیں. تو ہم تھوڑا سا, چادر یا دوپٹہ؟ چادر. اچھا. اور یہ نہیں کہا کہ سر کور کریں, نہیں, یہ مجھے یاد بھی نہیں ہے ٹو بی ویری آنیسٹ, بٹ یہ کہ چادر پہنیں دفتر آتے ہوئے. اچھا. ہم نے کہا یہ عجیب سی بات ہے, ہم تو سب بڑے ماڈسٹلی ڈریس ہوتے تھے, شلواریں قمیضیں کھلے دوپٹے پہن کے, یا چادر نما دوپٹے ہوتے تھے ہمارے. بٹ یہ جو تھا نا, دس واز لائک امپنجنگ آن یور ویری پرسنل فریڈم. اچھا. تو ہم کوئی 14 خواتین تھیں اس وقت منسٹری میں, کچھ باہر پوسٹڈ تھیں. ہم اکٹھے ہوئے, ہماری جو سینئر موسٹ تھیں وہ ایک ڈائریکٹر تھی اس وقت بیچاری, ہم سب سیکشن آفیسرس تھے. ہم ان کے پاس گئے, ہم نے کہا جی ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی ہوگی, اور ہم میں سے کوئی بھی چادر نہ پہنے, کیونکہ ایک نے پہن لی تو پھر باقی سب پہ بھی پریشر آئے گا. سو وی آل اگریڈ. دوسرا ہم نے یہ کہا کہ اپنے اپنے باسز سے, اپنے ڈائریکٹرس تھے ہمارے باسز, ان کے سے جا کے یہ بات کلیئر کر لیں. ہم گئے اور ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم یہ نہیں کرنا چاہتے, ہم اس کو فالو نہیں کریں گے. اینڈ آئی مسٹ سے کہ بہت اچھے تھے ہمارے باسز. اور آئی گیس فارن آفس میں یہ بھی تھا کہ ذرا ایکسپوجر بھی ہوتا ہے باہر کا بھی, تو ان کے لیے اتنی یہ اہمیت کی بات نہیں تھی. لیکن ہمیں یہ ڈر تھا کہ ہماری جو ACRs ہوتی ہیں, جو اینول کانفیڈینشیل رپورٹس ہوتی ہیں, اس کے اوپر نہ لکھ دیں کوئی چیز ایسی کہ انہوں نے فالو نہیں کیا, وہ پھر آپ کی پروموشن پہ افیکٹ آتا ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. پھر ہم ویمن ایکشن فورم کے پاس گئے, ان کو بھی ہم نے کہا ہمیں سپورٹ کریں. انہوں نے بھی سپورٹ کیا. تب ویف نیا بن رہا تھا, نگار تھیں اس کی سربراہ. اینڈ دے ور ویری ہیلپ فل, دے ور ویری کوآپریٹیو, اینڈ دے سیڈ بالکل ہم آپ کا ساتھ دیں گے. پھر اخبار انہوں نے کوئی میٹنگز وغیرہ بھی کی, بہت پرانی بات ہے, اتنی باتیں یاد نہیں ہیں اس وقت کی, لیکن انہوں نے اخبار میں بھی دیا. اینڈ دین ہماری منسٹری میں کسی نے نہیں پہنا. یہ وہ وقت ہے جب مہتاب راشدی نے بھی انکار کیا تھا. ہاں جی. اور انہوں نے جاب بھی چھوڑ دی تھی. انہوں نے جاب چھوڑ دی تھی کیونکہ ان کو کہا تھا کہ آپ سر کور کر کے آئیں گی ٹی وی پہ. کیا آپ کو لگتا تھا کہ اس سے جو میری پرسنل فریڈم ہے یہ اس کے اوپر حملہ ہے, کہ مطلب آپ ڈریس کوڈ آپ دے رہے ہیں؟ 1 نمبر 2 آپ کچھ سمجھ میں نہیں آئی اس کا لاجک کیا تھا. آپ کی لاجک تو ماڈسٹی ہے نا, وومن شوڈ بی ماڈسٹ, چاہے اینی ون, ناٹ جسٹ اے وومن. ایک ماڈسٹی ہونی چاہیے لباس میں, آپ کے ڈیمینر میں. وہ تو ایک بات ہو گئی. لیکن اب آپ دیکھیں نا, وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے اب آج کل کیا ہو گیا ہے. آج کل ہم تھوڑا سا, سوری ٹو سے دس, ہم کچھ اپنے جو سعودی عربیہ میں ماحول ہے اس طرف جا رہے ہیں. وہ ڈفرینٹ ماحول کی طرف جا رہے ہیں, ہم ان کی طرف جا رہے ہیں. آج کل میں جب بچیوں کو دیکھتی ہوں, سب نے وہ عبایا پہنے ہوئے ہیں, سر کور کیے ہوئے ہیں.
there's nothing wrong in it اگر آپ وہ پرسنلی کرنا چاہیں. لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی مسلط کرتا ہے یا سوسائٹی تھنکس کہ نہیں, تبھی آپ کو رسپیکٹ ملے گا اگر آپ ایک خاص طور پہ ڈریس اپ ہوں گی, تو وہ تھوڑا سا میرے لیے مایوب تھا. آپ اور آپ کی سارے اس وقت کے جو فیلوز تھے اوور آل, مطلب خواتین کو لگا کہ یہ ہماری فریڈم پر ہو. ایک دوسرا نوٹیفیکیشن یا آپ کہیں کہ آرڈر بھی آیا کہ اگر آپ کی باہر کہیں وہ ہو رہی ہے, جاب آپ کو بھیجا جا رہا ہے ملک سے باہر, تو پوسٹنگ ہو رہی ہے انفیکٹ, تو پھر آپ سنگل نہیں ہو سکتی. یہ کیا چکر تھا؟ یہ آرڈر نہیں تھا, یہ ایک انریٹن سا رول آ گیا. تو میں کہہ رہی ہوں نا, ہمیں دھچکے فرق قسم کے ملے ان آر دوز ایئرز, دوز ایئرز. تو تب ہمیں آئی تھنک 82 تھا, میری ایک اور دوست اور مجھے, صرف ہم دونوں کو خواتین میں پوسٹنگ آرڈرز آئے ہوئے تھے. اچھا. میرے بیلجیم کے تھے, ان کے اٹلی کے تھے. ہم جب کہیں کہ جی اب ہم تیاری کریں, پوسٹنگ آرڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ بس اب تیاری شروع کرو اور پھر ان دا نیکسٹ 2-3 months یو شوڈ بی لیونگ فار یور پوسٹنگ. تو ہمیں کوئی کہے نا کہ اچھا بھی تم تیاری کرو, بس وہ آرڈر لے کے ہم بیٹھے ہوئے تھے. پھر پتہ کیا جب, تو انہوں نے کہا جی ہاں اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سنگل لوگ نہیں باہر جائیں گے. لوگ میننگ مین اینڈ ویمن. کیوں جی؟ بس جی نہیں, اٹ از ناٹ گڈ, اور وہ اچھا ہے کہ شادی ہو کے جائیں باہر, پھر سنگل لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں ایٹسیٹرا. پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے سنگل محرم ساتھ لے کے جائے, سنگل مرد بھی جا رہے ہیں باہر. اچھا. وہ پوسٹ ہونے لگ گئے, ہم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر ہمیں سمجھ میں جب زیادہ ہم نے کہا جی ہمیں بتائیں بات کیا. ہم نے کہا جی سنگل ویمن ول ناٹ بی پوسٹڈ. اچھا. اگین نو وی سیڈ یہ ضرور تھا کہ جو بھی خواتین تھیں تھوڑی سی, ہم پھر اکٹھے ہو جاتے تھے. اب سب کی پوسٹنگ آرڈرز تو نہیں تھے, صرف ہم دونوں کے تھے, لیکن ہم سب اکٹھے ہوئے فارن سیکرٹری کے پاس پہنچ گئے. ہم نے کہا جی ہم دیکھیں, جب ہم نے فارن سروس انٹر کیا تھا تو یہ تو کہیں نہیں آپ نے لکھ کے ہمیں دیا, کوئی کانٹریکٹ کہا ہو, کوئی سائن کیا ہو کہ جی یو ہیو ٹو گیٹ میرڈ ٹو بی پوسٹڈ ابراڈ. آپ وی جوائن دا سروس لائک اینی ادر پرسن, اور ہمارے سنگل میل کالیگس جا رہے ہیں, ہمیں آپ جانے نہیں دے رہے. تو انہوں نے کہا ہاں کچھ ایسا ہے اور میں پریزیڈنٹ سے بات کروں گا. ہم نے کہا جی ہم en masse ریزائن کریں گے. اور تو انہوں نے کہا دیکھیں میں نے پریزیڈنٹ سے بات کی ہے, میں نے آپ سب کے, میں ACRs لے کے گیا ہوں ان کے پاس کہ دے آر پرفارمنگ بیٹر دین دا مین, اور یہ ہماری بڑی انویسٹمنٹ ہے, یہ ہمارے بڑے ایسٹس ہیں, ہم نے اتنے سال ان کے اوپر خرچہ کیا ہے, اگر یہ چھوڑ جائیں گی ساری تو ایک قسم کا نا سرکار کو ہی نقصان ہے, کیونکہ خرچہ تو کیا ہوا تھا ہم نے, ہمارے 5 سال ہمارے تھے, ہمارے سے 1-2 کچھ پہلے تھیں, کچھ بات کی تھیں. اینی وے میں چھٹی لے کے فیصل آباد چلی گئی. میں نے کہا جی آئی کانٹ ڈیل ود دس. اور وہ ڈیل ود دس کیا کہ وہ کوئی ایشورنس نہیں تھی نا, بس یہ تھی کہ ہاں میں بات کر رہا ہوں, کچھ ہوگا. اچھا. میری ساتھی نے تو, دوست نے تو کہا کہ میں گوئنگ ٹو ٹرائی فار سم تھنگ ایلس, اس نے کچھ اور جا کے جوائن کر لیا, وہ تو واپس نہیں آئیں کبھی. میں پھر جب میں چھٹی پہ تھی تو مجھے کال آئی کوئی 20 دن بعد کہ فارن سیکرٹری بلا رہے ہیں. تو میں نے کہا کیوں؟ کہ جی ہمیں نہیں انہوں نے بتایا, لیکن وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کہیں کہ آئے. اچھا. مجھ سے ملے. کون تھے اس وقت؟ اس وقت نیاز نائک صاحب تھے, ویری فائن جینٹلمین. تو میں واپس آئی, میں گئی تو مجھے کہتے ہیں کہ دیر از گڈ نیوز, اور میں نے پریزیڈنٹ سے بات کی ہے کہ دیکھیں جن کی تو آلریڈی آرڈرز آئے ہیں آپ ان کو تو جانے دیں, اور ہم باقیوں کو بھی آہستہ آہستہ کر لیں گے. یہ ایک دم سے انہوں نے کہہ تو دیا, لیکن ویل مینیج, بس آپ جلدی سے چلی جائیں. میں نے کہا میں نے کوئی مطلب اٹس ناٹ کہ کسی نے کوئی چوری کی, تو خیر وہ پھر میں چلی گئی. کہاں جن گئی تھی؟ میں پھر بیلجیم گئی تھی. جی اچھا, بیلجیم گئی. تو یہ کس پوسٹ کے لیے آتی؟ میں وہاں سیکنڈ سیکرٹری کے طور پہ, وچ از دا جونیئر موسٹ پوسٹ ان اے مشن, سیکنڈ سیکرٹری. پھر وہیں میری پروموشن ہوئی تھی ایز فرسٹ سیکرٹری, تو میں نے وہ اپنے سال وہاں گزارے, 4 سال تقریباً. 4 سال. اور یہ سارا ضیاء کا دور تھا؟ یہ سارا ضیاء الحق کا دور تھا. اچھا, ضیاء الحق کے دور کی ہی ابھی تھوڑا سا اس کے اوپر رہتے ہیں. ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی, میں نے پڑھی ہے انفیکٹ, آپ میری تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط ہوں تو, اور اگر غلط نہیں ہوں تو اس کو تھوڑا ہمیں ڈیٹیل سے بتائیے, کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فارن سروسز میں 10% جو ہے وہ پھر فوج سے لوگ آئیں گے. یہ کیا چکر تھا؟ وہ صرف فارن سروس میں نہیں تھا, وہ سارے سول سروسز میں تھا. اچھا. ان کی دانست میں شاید یہ کوئی اچھا سٹیپ ہوگا, تو وہ
obviously پھر وہ آئے انہیں 3 superior services جو اصل میں superior services پرسیپشن میں ہیں, چاہے وہ ہوں یا نہ ہوں. میرے نزدیک کامرس بھی بہت اچھی سروس ہے, انفارمیشن بھی ہے, لیکن خیر تو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ, پولیس اینڈ فارن سروس. اچھا. اور پھر جو ہونے لگا جو کہ تھوڑا سا کہ وہ امتحان دے کے نہیں آتے تھے. ہم باقی تو سول سروس میں امتحان دے کے آتے ہیں نا, اور وہ نہیں آتے تو تھے. وہ جس پوسٹ پہ بھی تھے, اور جو وہ آئی ڈونٹ نو انہوں نے سسٹم کیا بنایا تھا, مجھے بہت ڈیٹیل نہیں پتہ, لیکن ان کو ٹریننگ پھر وہ دیتے تھے اکیڈمی میں, لیکن ان کو سب سے اوپر رکھتے تھے. لیکن ان کی تو پڑھائی اتنی نہیں ہوتی تھی نا. وہ پھر ٹریننگ سے پوری ہو جاتی ہے نا ان کا خیال میں. بٹ دس از سپریٹ ٹو دا پولیٹیکل اپوائنٹیز ایز امبیسڈرز. وہ فرق ہیں جس میں کہ فوج کے لوگ بھی آتے ہیں. اچھا. اور وہ اس کی تو کوئی اجازت یا اٹس کورڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن کہ کچھ لوگ پولیٹیکلی اپوائنٹ ہوں گے. اب وہ پولیٹیکل اس وقت یہ تھا کہ جی اگین کہ جن کی کوئی ٹریڈ فار ایگزامپل یا انویسٹمنٹ یا اس طرح کی کوئی ایکسپرٹیز ہو, لیکن بہت سے اس کی وجہ سے بہت سے پھر فوجی بھی آئے ایز امبیسڈرز. اچھا. اب فار ایگزامپل میرے بعد سری لنکا میں کوئی بھی سویلین فارن آفس کا کوئی ہائی کمشنر نہیں گیا. اینڈ آئی ریٹائرڈ ان December 2012. 2012 کے بعد کوئی بھی پھر سیول فارن سروس کا آفیسر وہاں ہائی کمشنر نہیں بنا. اچھا. تو اس کے اوپر کوئی جو فارن آفس میں تھا, جب یہ آرڈر آیا ہوگا یقیناً کہ 10% ہر ایک میں یہ ہوں گے, تو کوئی لوگوں کے کیا جذبات تھے اس وقت؟ کیونکہ آپ لوگ اتنا محنت کر کے پڑھ لکھ کے یہ CSS کر کے اور یہ سارا کچھ ایک ہماری کریم جا رہی ہے نا, تو ادھر دیکھیں ہر ایک کا ریئیکشن فرق ہوتا ہے. اچھا. ہم لوگوں کے ساتھ جب ہم سیکشن آفیسرز بھی تھے تو جو جونیئر آتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ سے اٹیچ کریں گے جو اکیڈمی سے لوگ آ رہے ہیں, تاکہ وہ تھوڑا سا آپ سے سیکھیں. جی. تو آل آئی کین سے از, اب آئی ڈونٹ نو میں کہ ایک دفعہ کسی اسی طرح انہوں نے کہا یہ فوجی ہیں جو آپ کے ساتھ, میں نے کہا جی آئی وڈ اپریشیٹ کہ آپ مجھے کسی جو سول سروس کے تھرو آئے ہوں ان کو اٹیچ کریں, ناٹ دس پرسن. تو دس واز مائی پرسنل ریئیکشن. لیکن کئی لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کیا. آپ مجھے یہ بتائیں جب ایسا ماحول ہو کون بولے گا؟ آج کوئی بولتا ہے؟ خوف تھا اس وقت بھی. اس وقت کبھی خوف تھا, اور اس وقت تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ تو بڑی مائنر چیزیں ہیں. لوگوں کو کوڑے پڑتے تھے, لوگوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوتا تھا. سو پیپل ایک جو فیئر سے جسے کہتے ہیں نا, آپ فیئر سے جب رول کرتے ہیں تو آپ رول تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ دل تو نہیں کسی کا جیت سکتے, نہ آپ دل بدل سکتے ہیں. وہ دلوں میں جو رنجشیں رہتی ہیں پھر وہ بہت دیر رہتی ہیں, اور وہ رہیں. آپ کو کیا انیزی فیل ہوتا تھا؟ کیا مطلب, اب مجھے کوئی بتائے نا کہ یہ چیز ایسے ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں کیوں ایسے کہہ رہی ہوں کہ یہ ایسا ہے. تو آپ کو کیا ایسی فیلنگز آتی؟ انجسٹس. دس واز دا ہائٹ آف انجسٹس. میں بیلجیم میں پوسٹڈ تھی تو ریفرینڈم کروایا انہوں نے. اچھا, اس سے پہلے یہ کہ ایک دو وہاں جو تھے جرنلسٹ تھے, کیونکہ جونیئر موسٹ جو ایمبیسی میں ہوتا ہے نا وہ ہر کام کرنا پڑتا ہے اس کو پریس بھی مینیج کرنی ہے, اس کو کانسولر افیئرس بھی دیکھنے ہیں, اس کو منتھلی پولیٹیکل رپورٹ بھی لکھنی ہے, اس کو ٹورزم کی بھی چیزیں دیکھنی ہیں. تو یو سپوز ٹو, کیونکہ چھوٹی چھوٹی مشنز ہیں ہماری, کوئی اتنی بڑی مشنز تو ہیں نہیں. جی. بیلجیم کی بھی مڈل سائز مشن تھی. تو میڈیا میں ایک دو لوگ تھے وہاں, ایک بڑا فیمس اخبار تھا لسواق, اور ان میں ایک لیبنیز بندہ تھا جو لکھتا تھا اور بہت خلاف لکھتا تھا پاکستان کے, اسی لحاظ سے کہ جی ڈکٹیٹرشپ ہے اور اس نے یہ کیا اور تصویریں لگا دیں, فلاگنگس کی, اور یو نو. تو مجھے وہ کہتے تھے ایمبیسڈر کہ بھائی تم اس کو ذرا کھانے وانے پہ لے کے جاؤ, کچھ سمجھاؤ. تو میں اس کو بڑا بیٹھ کے میں نے کہا دیکھو جب تم ایسے لکھتے ہو نا تو یہ ڈونٹ تھنک آف دا گورنمنٹ ایز دا پیپل آف پاکستان, تھنک آف دا پیپل آف پاکستان. وہ بھی تو سفر کرتے ہیں نا. جب تم ایسے لکھتے ہو تو انویسٹمنٹ نہیں آتی, لوگ ٹورزم کے لیے نہیں جاتے, لوگوں کا ایک امیج بن جاتا ہے پاکستان کے بارے میں, وچ از ناٹ کریکٹ. ہم مطلب ہے ہم بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ
ڈکٹیٹرشپس جیسے بھی ہوں اگر آپ جاؤ گے تو ابھی بھی لوگ ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, اپنی چیزیں کر رہے ہیں, پلیز ہو رہے ہیں, جیسے بھی ہو رہا ہے. لوگ سم پیپل آر ریزسٹنگ, سم پیپل آر گیونگ ان لائک اینی کنٹری. تو آپ جب ایسے لکھتے ہو تو یہ ہمارے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوتا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ نا کچھ بہتر ہو گیا تھا. اچھا, اتنے زیادہ خلاف نہیں لکھتا تھا. میں نے اس کو بڑے کھانے کے نہیں تو آپ نے ان کو کھانے کھلائی کہ تم آپ سچ بولنا چھوڑ دو. نہیں, یہ نہیں, یہ کہ تھنک آف دی ادر سائڈ ایز ویل, تھنک آف دا پیپل آف دا کنٹری. وہ کیسے لوگ ہیں, ان کے ساتھ آپ کو بزنس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو ملک میں جیسے وہاں سے ماؤنٹینئرز آتے تھے اور بڑے خوشی سے آتے تھے. میں نے کہا جب آپ ایسے لکھو گے تو یہ لوگ جانا چھوڑ دیں گے نا. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میم آپ نے خود بھی کہا نا کہ آپ کو ایک انجسٹس تو فیل ہوتا تھا. I'll tell you نا, تو یہاں جب آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں, جو میں آج بھی کہتی ہوں کہ جو ہمارے لوگ ہیں آپ ان کے اوپر تو فوکس کریں نا. وی آر اے ونڈرفل پیپل ریئلی. اتنا ہمارے میں پوٹینشیل ہے, اتنا ٹیلنٹ ہے. جب کوئی بندہ اتنا خلاف لکھتا ہے ایک ملک کے تو وہ ان کو بھول جاتا ہے کہ یہ لوگ بھی ہیں اس میں جو کہ بڑے اچھے لوگ ہیں. ریفرینڈم کروا دیا زیاد صاحب نے, اگر آپ کو یاد ہو. مجھے یاد ہے. اور اس میں کچھ سوال اس طرح سے تھا کہ اگر تم مسلمان ہو تو میں پریزیڈنٹ ہوں. مطلب ہاں, میں نے کتاب میں بھی پڑھا ہے اور واقعی وہ بحث وہ مجھے ایگزیکٹ اس کی ورڈنگ نہیں یاد. مجھے پھر بلایا سفیر صاحب نے, انہوں نے کہا جا کے نا تم ذرا یہ 2-3 جرنلسٹ سے ملو. میرے 2-3 جرنلسٹ بڑے اچھے فرینڈس بن گئے ہوئے تھے, اور ان کو کہو کہ تو بہت اچھا ہوا ہے ریفرینڈم. اس وقت تو بس وہ نہیں تھا کہ جیسے آئی تھنک دیٹ جسٹ آئی سیڈ سر آئی ایم سوری, یہ میرے کانشنس جو ہے نا نہیں الاؤ کرتی کہ میں جا کے یہ بات کروں. جب میں ہی کنونسڈ نہیں ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے ہمارے ملک کے لیے, یا ایک صحیح چیز ہے, یا ایک فیئر چیز ہے, تو میں کسی اور کو کیسے کنونس کروں گی. اینڈ آئی ہیو ٹو سے, مطلب میں تو یہی میں کہہ سکتی ہوں کہ ہی واز اے ویری جنرس مین, جس نے پھر میرے خلاف کوئی رپورٹ نہیں لکھی یا کوئی چیز نہیں کی کہ یو نو انسبارڈینیشن کی. تو انہوں نے کہا اچھا پھر میں خود ہینڈل کر لوں گا. آپ کی ACR بھی خراب نہیں کی. نہیں یو نو, مطلب یہ ان کی جنراسٹی ہے. یہ جو ریفرینڈم ہوا تھا, آپ نے ایک ذکر کر دیا, تو ہم نے بڑا سنا ہے اس کے بارے میں. ہم تو چھوٹے تھے, اسکول میں پڑھتے تھے, لیکن سنا ہے اور پھر پڑھا بھی ہے. تو ویسے لوگوں کی کیا رائے تھی اس میں؟ یہ لوگوں نے واقعی دھڑا دھڑ رائے دی تھی کہ ہاں جی آپ اچھے پریزیڈنٹ ہیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں؟ ہاں, وہ میری ایک اپنی کالیگ سے بات ہو رہی تھی اور وہ اس وقت ٹریننگ کر رہی تھیں, تو کہتی ہیں ہمیں پہلے کہا گیا کہ آپ نے اس میں یس ووٹ کرنا ہے. تو کہتی ہم 2 لوگوں نے ووٹ نو کیا, ہم نے نہیں ووٹ ڈالا. لیکن جب ہمیں رزلٹ بتایا گیا تو کہا گیا کہ سب نے ووٹ دیا اور سب نے یس کیے. سو دیکھیں یہ فجنگ تو شروع سے ہی ہوتی ہے, کہانی ادھر ہی سے, کہانی یہ 47 49 ریفرینڈمز, یہ نیتوں کی بات ہے. اور نیتیں ہماری ابھی بھی ٹھیک نیتیں ہماری, آئی ایم سوری یو نو وی آر اسٹل ویٹنگ فار دیٹ لیڈر ہو شوڈ کم اینڈ ٹیک اس آؤٹ آف دس میس. وہ ہمیں بس لیڈر نہیں ملا ابھی تک کوئی. لوگ ہم بہت اچھے ہیں, تھوڑی گائیڈنس صحیح ہو, کوئی لیڈرشپ صحیح ہو. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ہماری رہنمائی کر سکے؟ لیٹس سی, شاید اب ایک نئی پارٹی بھی آئی ہے میدان میں, آپ کو میں نے بتایا تھا, عوام پاکستان. دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں بعد میں بات کر لیں. اس پہ میں آتی ہوں کیونکہ وہ آپ کا ایک جو پولیٹیکل جرنی شروع ہوئی ہے اس کے اوپر میں ضرور بات کروں گی کہ اس کے پیچھے کیا ہے. لیکن پھر آ جاتے ہیں, تھوڑا سا اس سے نکلتے ہیں. ایک سفوکیشن ختم ہوئی, ضیاء الحق کا دور ختم ہوا, تو مجھے لگتا ہے کہ سفوکیشن ہی ختم ہوئی ہوگی. میں اسلام آباد میں تھی جس دن ان کا ایئر کرافٹ ایکسپلوڈ ہوا, اور اتنے ان کے لوگ تھے ان کے, آئی ہیو ٹو سے, ان کے جنازے میں. بٹ زیادہ تر وہ مجاہدین تھے, افغان مجاہدین تھے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, مطلب مجھے کوئی نا ان کے جانے کا, مجھے یہ تھا کہ جو کچھ وہ کر گئے ہیں پاکستان کے ساتھ, perhaps this end was expected.
نہیں تو ہم تو ٹی وی میں اس وقت دیکھ رہے تھے، میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہم نے دیکھا تھا ایک پی ٹی وی ہی ہوتا تھا، تو وہ تو ایسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. سارے مجاہدین زیادہ تر تھے افغانی مجاہد، کیونکہ ان کو تو بہت ہیلپ کیا تھا نا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا. لیکن وہ پھر ایک بہت ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے آن آر فارن پالیسی، آن ویئر پاکستان از. کہاں ہم شروع ہوئے؟ تو ہم شروع ہوئے امریکہ کی گود میں ہوئے، ابھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا، کیونکہ آپ اس وقت فارن آفس میں تھیں، ہمارے ذہن میں جو ایک تصور ہے نا فارن آفس کا، وہ ایسے ہے جیسے یہ کسی کے پنجے میں ہے. اب وہ کسی کون ہے آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو فیل ہوتا تھا. ایبسلیوٹلی. تو آپ لوگ پھر وہاں پہ کیا کر رہے تھے جب پالیسی کوئی اور بنا رہا تھا؟ تو دیکھیں وہ اس طرح نہیں ہوتا نا، ہم تو خیر اس وقت بہت جونیئر بھی تھے، خیر سینئر بھی ہو گئے، تو اس طرح نہیں ہوتا کہ پالیسیز کچھ ہوتی ہیں جو بہت میکرو لیول پہ ہوتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں جو ایوری ڈے لیول کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں آپ کے انپٹس جاتے رہتے ہیں. جو بہت میکرو لیول پہ ہوتی ہیں پھر وہ تو فارن سیکرٹری، فارن منسٹر لیول پہ ہوتی ہیں، تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اتنا محسوس ہونے نہیں دیتے نیچے، تو اس طرح ہمیں نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ ہمیں پتہ تھا. اب آپ ایک سوال ایسا کر رہی ہیں جو کہ ہمیشہ سے رہا ہے نا پاکستان میں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. کوئی بھی آئے، کیونکہ شروع سے اس طرح سے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نہیں بننی جس طرح بننی چاہیے تھی کہ سب لوگ اس میں ہوتے، سارے جو آپ کے میجر ایکٹرز ہیں، چاہے فارن منسٹری ہے، چاہے آرمڈ فورسز ہیں، چاہے ڈیفینس منسٹری ہے، اور پھر اس کا سربراہ بھی کوئی سویلین ہوتا. اب تو تھوڑا فرق ہے نا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی. تو فارن پالیسی ہیڈ ٹو بی گائیڈڈ رائٹ فرام دا بگننگ، جو کہ بیلنسڈ ہوتی، نان الائنڈ ان اٹ اسپرٹ ہوتی. ہم نان الائنڈ کہلاتے تو تھے لیکن نان الائنڈ تو کبھی بھی نہیں تھے نا. اور پھر جیسے جیسے یہ جو سیٹو سینٹو کے ممبرز ہم شروع سے تھے، اس کے بعد جب افغانستان میں آ گئے سوویت یونین، تو جو رہی صحیح کثر تھی وہ تو بالکل ختم ہو گئی. لیکن ہمیں یہ بھی ذرا دیکھنا ہے کہ پاکستان از ناٹ ایکٹنگ ان آئسولیشن اینڈ نائدر آر اٹس انسٹیٹیوشنس. ان کے اوپر ایک ڈفرینٹ طریقے کے گلوبل پریشرز ہیں، چاہے وہ ریجنل سپر پاورز کے ہیں، چاہے وہ دور کے سپر پاورز کے ہیں. ہمیں تو لگتا ہے نا وہ 1979 میں شروع ہوا کہ جب سوویت یونین ایٹ لیسٹ ایٹ آر ڈور اسٹیپ، اس سے پہلے سیٹو سینٹو جو بنے تھے وہ بھی اسی مقصد کے تھے. لیکن امریکنس نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا، جب یہ سوویت یونین ایمرج ہوا نا ایز اے کمیونسٹ بیس، اس وقت سے انہوں نے یہ ٹھان لی تھی. اور یہ ان کی ایک کتاب ہے لیگیسی آف ایشز، جس میں سی آئی اے کے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ جب ڈی کلاسیفائی ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے اس میں کیا فریمنگ ہے، لیکن یہ کہا تھا کہ اس وقت دا اونلی وے ٹو کاؤنٹر کمیونزم از ٹو فائٹ اے ہولی وار، اے جہاد اگینسٹ دیم. اچھا. تو اب آپ اس وقت کی اگر یہ ان کی پلاننگ دیکھیں اور پھر وہ کس طرح انفولڈ ہوئی ہے اوور دا ایئرز، اور پھر واقعی سوویت یونین کلیپس کر گیا. اور راستہ یہ تھا اور راستہ ہمیں کیا ملا اس میں؟ مطلب ہماری تو پھر پالیسی ایسی ہونی چاہیے تھی نا کہ ہمیں اس میں بہت کچھ بدلے میں ملتا ایز اے کنٹری، ایز اے پیپل. وہ ہمیں سوائے ڈسٹرکشن، کلاشنیکوفز، ڈرگس اینڈ ٹیررزم، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا. یہ اسی کی لیگیسی چلتی آ رہی ہے. تو اس زمانے میں جو ہم بات کر رہے تھے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ جو معاملات ہوئے، اور آپ نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ یہ فارن آفس میں ان لوگوں کا رکھا جانا، ٹھیک ہے، سویلین کے علاوہ اس طرف کے پورشن کو بھی 10% دینا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹ تھیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. مطلب میری یہ رائے نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے اور لوگوں کی ہو. میرا خیال تھا وہ ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے فوج میں ریٹائر بہت جلدی ہو جاتے ہیں، جب وہ اگر پروموٹ نہیں ہوتے تو لوگ سپر سیڈ ہو جاتے ہیں. اس لیے بہت سی بزنسز میں بھی جو یہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ وغیرہ میں پھر ان لوگوں کو ایبزارب کرتے ہیں. تو یہ بھی شاید ایک طریقہ تھا. But it could be that more influence was required in the civil services. کہ بھائی ہر جگہ ایک تھوڑا سا اپنا فٹ پرنٹ ہو کہ جہاں پالیسیز بن رہی ہیں یا جہاں اور کام ہو رہے ہیں وہاں ایک فٹ پرنٹ ہو. آپ نے تو پولینڈ میں بھی کام کیا،
اور پھر اس کے بعد پولینڈ میں آپ سفیر کے طور پر رہیں، اور پھر سری لنکا میں بھی وہ جو آپ نے ذکر بھی کیا کہ وہ تو بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس کے آپ کے بعد تو پھر کوئی سویلین گیا نہیں. تو آپ کو خود فیل ہوتا تھا کہ یہ دوسری طرف سے جو ایک چیز جرنیلوں کی طرف سے آپ میں سیدھی سی بات کر لوں، فارن سروسز میں یا فارن آفس میں انٹرفیئرنس جو ہے یہ ہمارا تقاضا تھا اس وقت کہ ہمیں ان کو یہ راستہ دینا چاہیے کیونکہ ہم اتنی مشکل میں تھے، ہماری ایسی پالیسیز بن رہی تھیں جس کو وہ فیور کرتے ہیں نا. مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ان کا بھی یہاں اس دفتر میں بیٹھنا، ان پوسٹوں پر آنا؟ ضروری نہیں ہوتا. میں ایک بات کی بہت جو اب ہمارا تھوڑا سب کچھ بلر ہو گئے ہیں نا، باؤنڈریز بلر ہو گئی ہیں اوور دا ایئرس. انسٹیٹیوشنس کی ایک باؤنڈریز ہونی چاہیے. فارن آفس کی اپنی ہونی چاہیے، آرم فورسز کی اپنی ہونی چاہیے، ڈیفینس کی اپنی ہونی چاہیے، چاہے جو بھی منسٹری ہو، جو بھی وہ کام کر رہے ہیں ان کی اپنی ایک باؤنڈریز ہیں، ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ٹریننگ ہے. اور کانسٹیٹیوشن نے آپ کو کہا ہوا ہے نا، جوڈیشری ہے. تو جو آپ کے پلرز ہیں آف دا اسٹیٹ، وہ ان کو اپنے اپنے دائرے میں اکارڈنگ ٹو دا رولز دے ہیو بین گیون ان دا کانسٹیٹیوشن اس میں رہنا چاہیے. ہاں، ایک کوئی آپ ایپیکس باڈی بنا دیں جہاں سب مل کے بیٹھیں اور فیصلے کریں، چاہے وہ نیشنل لیول کے فیصلے ہوں یا انٹرنیشنل لیول کے. لیکن ایک دوسرے کے دفتروں میں بیٹھ کے یا ایک دوسرے کے اتنے وہ ایک کنفیوز سی کنکاکشن بن جاتی ہے نا پھر. تو اپنی باؤنڈریز میں رہیں، ایپیکس انسٹیٹیوشن ہو جہاں بیٹھ کے سب اکٹھے مل کے کنسنسس کریں اور فیصلے کریں. آپ کے زمانے میں بھی وزیر خارجہ ہوتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوتے ہوں گے. جی بالکل. وہ صرف ہوتے ہی تھے یا نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ بھی امپریشن غلط ہے کہ فوج جو ہے وہ ہر چیز جو ہے اس میں انٹرفیئر کرتی تھی. ایسی بات نہیں ہے. بہت سی چیزیں آپ کی سویلین لیڈرشپ لیتی تھی. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل مجھے یاد آ گیا. آئی تھنک بے نظیر بھٹو واز دا پرائم منسٹر. ہم اس وقت UN ڈویژن میں کام کر رہی تھی، ڈائریکٹر تھی. تو دوراب پٹیل جسٹس تھے ہی واز دا اونلی ون ہو ہیڈ سپورٹڈ بھٹو جب وہ ان کا سارا قصہ ہوا تھا نا ہینگنگ کا. انہوں نے کہا جی ان کو ہم نے ICJ میں الیکشن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے لیے الیکشن میں نے ان کی کینڈیڈیٹ پریزنٹ کرنا ہے. تو وہ میرے ڈائریکٹریٹ سے اس کا واسطہ تھا. تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ اس پہ، ہم سمری بھیجتے تھے نا ٹو دا پرائم منسٹر کہ بھائی، اور وہ سمری یہ ہوتی تھی کہ جی یہ ہے یہ پاسبلٹیز ہیں، یہ پروز ہیں، یہ کونس ہیں ایٹسیٹرا، اور یہ ہم ان کا کینڈیڈیچر پریزنٹ کریں. میں نے جب اس کے پروز اینڈ کونس دیکھے تو میں نے جو ڈرافٹ بنایا، میں نے کہا جی یہ تو ہار جائیں گے، کیونکہ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے لیکن ان کے اگینسٹ جو تھا وہ جو بھی اس وقت اگینسٹ تھا اس کے بہت اسٹرانگ کریڈینشیلس تھے، انٹرنیشنل کریڈینشیلس تھے. تو ہم نے کہا یہ ہماری ایک قسم کی امبیرسمنٹ ہی ہوگی نا اگر ہم ان کو. مجھے جسٹ ایوری مارننگ وہ ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری میٹنگ کال کرتے تھے. اب سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو جونیئر موسٹ تھے، وہ باس تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تم نے سمری بنائی ہے، ڈرافٹ بنایا. میں کہ جی یہ بدل کے لاؤ. میں کہ جی اچھا تو کیا آپ کا خیال ہے کہ تھنک اباؤٹ اٹ. مطلب وہ یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ مجھے سب کے سامنے کہیں کہ اس کو بالکل بدل دو. کہ تھنک اباؤٹ اٹ، اور ہمیں تو یہ پریزنٹ کرنا چاہیے کینڈیڈیٹ. دیٹ از واٹ دے وانٹ، دیٹ از واٹ PM's آفس وانٹس. میں لے گئی. مجھے دوسرے دن کہتے ہیں کہ تم نے کر لیا. میں کہ ایم تھنکنگ اباؤٹ اٹ. میں اگلے دن پھر کہتے ہیں ہیو یو تھاٹ اباؤٹ اٹ. میں نے کہا جی. میں کہا سر اس کو ایسا لکھیں کہ ہمارے رائے میں ہم نے جو اپنی کیلکولیشنس کی ہیں اس میں ہماری چانسز نہیں ہیں کہ یہ جیتیں گے. ہاں البتہ پرائم منسٹر چاہتی ہیں تو دا فارن آفس ول ورک ٹورڈز اٹ. مطلب پھر ہمارا کام ڈسیزن ان کا ہو گیا. پھر ہم کہیں گے کہ جی جیسے وہ کہیں گی ہم کریں گے. ہم اپنے مشنس کو بھی ایکٹیویٹ کریں گے کہ جی آپ کی کنوینسنگ کریں. اس پہ دین ہی اگریڈ. میں نے کہا آپ اپنی طرف سے یو شوڈ، کیونکہ کل اگر یہ ہار گئے اور ہم نے یہ سمری میں لکھا کہ جی ہماری رائے میں یہ جیتیں گے تو تب بھی ہمارے لیے برا ہے نا ایز دا فارن آفس. تو ہی اگریڈ.
اچھا. بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ اس کہ ڈیسیجن یہ کوئی فوج نہیں لے رہی تھی, کوئی اور نہیں لے رہا تھا, پرائم منسٹر خود لے رہی تھیں اور انہوں نے پھر لیا اور ہم ہارے. بٹ اچھا, اس طرح کے ڈیسیجن تو بالکل آپ لوگ لے رہے تھے, لیکن اگر میں کہوں میں اصل میں کچھ لوگ جو ہیں اس چیز کو فیور کرتے ہیں کہ چونکہ دو سپر پاور, دو ہاتھی آپس میں لڑ رہے ہوں اور نیچے آپ ہوں, سارا یہی خطہ تھا نا, افغانستان ہے, ہم ہے, ایران ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اسی لیے یہ چیز جو تھی ہمیں اس طرح سے کرنی پڑی, چاہے وہ ضیاء الحق کے زمانے کی بات ہو یا پھر مشرف صاحب کے زمانے کی بات ہو. آپ نے چونکہ یہ دونوں وقت دیکھے ہیں تو میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے کلوزلی دیکھا ہے اس سارے چیز کو, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, پرسنلی اسپیکنگ سویلین رول کے علاوہ کوئی اور رول کسی کا ملک میں نہیں ہونا چاہیے. مطلب اگر آپ نے کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم ڈیموکریسی ہیں تو پھر ڈیموکریسی تو نہیں تھی. خیر یہ اور بات ہے کہ ہماری ڈیموکریسیز بھی ڈکٹیٹرشپس بن گئیں ان مینی ویز, اینڈ یہ ہمارے لیے انفارچونیٹ رہا. لیکن یہ کہ آپ کا اگر آپ کی جیوگرافیکل لوکیشن ایسی ہے یا آپ کے جیو پالیٹکس ایسے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ پہ بڑے بڑے پاورز ہیں اور جو چھوٹے ہیں وہ بھی بہت بڑے پاورز ہیں, آپ کے ساتھ افغانستان ہے, ایک طرف انڈیا ہے, ڈز دیٹ مین کہ آپ سب انسٹیٹیوشنز ٹیک اوور کر لیں گے ٹو رن دا کنٹری؟ اٹ کانٹ ہیپن دیٹ وے. آپ نے ہر انسٹیٹیوشن کو اپنا کام کرنے دینا ہے, اور جب آپ نہیں کرنے دیتے تو فیاسکو ہوتا ہے. اور یہی آئی ایم سوری بٹ ہوا ہے نا. ہم نے تو بہت ایکسپیریمنٹس کر لیے ہیں, مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو رزلٹس ہیں آپ سب کے سامنے ہیں کہ جو اس وقت تک ہم نے ایک کورس اڈاپٹ کیا ہے ان پاکستان, ہیو وی بین سکسیزفل؟ ہم اکنامکلی کہاں ہیں, ہم سوشلی کہاں ہیں, ہماری جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ کیا ہے. آپ جتنی اس وقت رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں, ہم ساؤتھ ایشیا میں بھی آر دا بیسٹ. اور جینڈر کو تو آپ بھول ہی جائیں. آن دا جینڈر GDI جینڈر ڈیولپمنٹ انڈیکس وی آر دا لوئسٹ آن دا رنگ. اب پتہ نہیں 164 ہے یا 146 ہے, ون آف دا ٹو. میرے خیال میں آخری سے تھوڑا اوپر ہے. پہلے ہم افغانستان سے اوپر تھے, UN نے کہہ دیا کہ ہم تو افغانستان کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے, تو اب ہم آخر والے ہیں. سو آپ ایجوکیشن دیکھ لیں, آپ اکانومی دیکھ لیں, بنگلہ دیش کی پر کیپٹا انکم ہم سے آگے ہے, سری لنکا کی ایجوکیشن ہم سے آگے ہے. میں انڈیا کو تو جان بوجھ کے کمپیئر نہیں کر رہی کیونکہ اس میں پھر وہ بڑی پیٹریوٹک باتیں آتی ہیں کہ بھئی آپ کتنے پیٹریوٹک ہیں یا نہیں ہیں. بٹ آپ اکانومی دیکھ لیں, ہماری کہاں ہے, ان کی کہاں ہے. تو ہیوی نہیں, تو ہماری حب الوطنی, ہماری حب الوطنی کا جو پیمانہ ہے وہ پڑوسی ملکوں کی بات کرنے کے اندر ہے. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. نہیں, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہ ایک بن گیا ہوا ہے نا. آئی ڈونٹ اگری ود اٹ, آف کورس ناٹ. مطلب جو ان کی اچھی باتیں ہیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے. اب وہ بالکل ہی ڈائگریس کر جائیں گے. انڈیا سے ایک میری دوست کا کزن آیا ہوا تھا. ایک تو ہم اس کو چھپا چھپا کے رکھ رہے تھے کیونکہ وہ ضیاء کا زمانہ تھا. ہم نے کہا کہ کسی کو پتہ لگا انڈین سٹیزن ہے تو وہ کزن. لیکن وہ آ کے پتہ کیا کرتا تھا, وہ روز کہتا تھا میں نے کوک پینا ہے, اور ہمیں کوک کا کریٹ لے کے آتے تھے اس کے لیے. تو ہم نے کہا یہ کیا ہے, یہ کیوں یہ؟ اس نے کہا جی انڈیا میں کوک الاؤڈ نہیں ہے ابھی تک. انڈیا میں کوک آنے کی اجازت ہی نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ دے وانٹیڈ کہ اپنی وہ سبسٹیوشن کریں, اپنے ڈرنکس بنائیں اور یہ فارن ایکسچینج سیو کریں. گاڑیاں نہیں آتی تھیں وہاں ان کی. وہی ایک اس کا نام کیا ہے, وہ جو ان کی گاڑی ہے, ہر منسٹر اس میں پھرتا تھا, اور کوئی باہر کی گاڑیاں نہیں آتی تھیں. ہمارے ہاں اس وقت سے آ رہی ہیں. کبھی وہ بیچ میں آئی تھنک جنیجو کے ٹائم پہ انہوں نے وہ سوزوکیز انٹروڈیوس. تو وہ یہ مطلب دس واز مچ مور کاسمیٹک. وہ لوگ جو کر رہے تھے وہ بہت ٹھوس چیزیں کر رہے تھے. آپ ان کی جو IT کی ہے نا یونیورسٹیز, وہ اتنی جلدی انہوں نے شروع کی, اور اب دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہم نے تو صرف کمپیوٹر سینٹرز شروع کیے, اور اب جب میں پوچھتی ہوں باہر کہ بھئی ہمارے اتنے اچھے کمپیوٹر سینٹرز ہیں, آپ کیوں نہیں وہاں سے یوتھ لیتے؟ انہوں نے کہا جی ان کو تو وہ چیزیں ہی نہیں پڑھا رہے جو آج تک جو ضرورت ہے اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو بات تو ہے نا, تو بات تو یہ ہے نا کہ مجھے یاد ہے کہ میں کسی کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے پہلے وزیر اعظم صاحب جو ہے جاتے ہیں امریکہ کے دورے پر, تو وہ کیا مانگتے ہیں, اور جو انڈیا کا وزیر اعظم آتا ہے یا وہاں سے جو ڈیلیگیشن آتا ہے وہ کیا مانگتا ہے اپنے لیے. ہاں, تو بس یہ شروع سے کچھ تھوڑا ہم ڈائگریس کر گئے. آپ تو رہی ہیں نا, آپ تو رہی ہیں ان اتنے اہم عہدوں پر. اب کیا, ہاں
دیر از نو پوائنٹ کہ ہم پیچھے ہم اس سے لیسنز لرن کریں لیکن اس کو خام خواہ میں کرٹیسائز بھی نہ کریں, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں. اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم میں یہ ہے واٹ کین وی ڈو ٹو موو فارورڈ. اور موو فارورڈ میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ادارے ہیں ان کو اپنے اپنے دائرے میں کام کرنے دیں, آپ رول آف لا کو اپہولڈ کریں, آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے کام کریں, آپ جو بھی آپ نے ایپیکس باڈی بنانی ہے آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کام کریں. یہ نہیں کہ جی اینڈ دا ورلڈ از چینجنگ, اب وہ اس طرح سے سپر پاورز تو رہے بھی نہیں, اب ایک ملٹی پولر ورلڈ ہے. آپ کو جہاں بہتر لگتا ہے آپ ان کے ساتھ اپنی الائنس بنائیں اور کام کریں. بیسکلی تو اب if you're not stable economically and politically, you've lost the game. ہم نے جو اس وقت کا الائنس بنایا تھا, آپ تو چونکہ اس وقت تھیں اتنی اہم پوسٹوں پر بھی, سفیر بھی آپ رہی ہیں, اور اس کے بعد آپ اگر ایون کہ یہاں تک آپ کا سفر دیکھ رہے ہیں سری لنکا تک کا بھی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں ہم نے جو چوائسیز کی کہ ہم نے ویسٹرن بلاک میں جانا ہے, ہم نے ادھر نہیں جانا, یا پھر ہم نے اس کے بعد کی جو معاملات ہوئے, ہم نے ٹھیک ڈیسیژن لیے؟ Not really. I think ہم کو نان الائنڈ ان ورڈ اینڈ اسپرٹ رہنا چاہیے تھا, اور ہمارے نیبرز نے کیا وہ. ایک طرف سوویت یونین سے بھی بہت دوستی تھی اور امریکہ سے بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو گئی, ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ چائنا کے ساتھ ہماری ایک بڑی اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے, اللہ کرے اسی طرح رہے, آگے بھی بڑھے. لیکن اور بھی بہت ملک ہیں, ہر ایک کے ساتھ ریجن میں خاص طور پہ ہمیں جب تک ریجن میں ہم اپنے ایک دوستی اور ایک الائنس صحیح سے نہیں بنا سکیں گے, چھوڑ دیں انڈیا کو, اگر انڈیا نہیں آپ کے ساتھ بات کرتا, باقی تو لوگ ہیں نا. جی, وائی فوکس اونلی آن انڈیا؟ ایران ہے, افغانستان ہے, سری لنکا ہے, نیپال ہے, بھوٹان ہے, ان میں میں نہیں کہہ رہی کہ چیلنجز نہیں ہوں گے لیکن آپ ان کے ساتھ اپنے الائنسز بنائیں. اب سینٹرل ایشین ریپبلکس بہت آپ کے ساتھ تو آپ یہ مشورے دیتے تھے ان کو؟ آئی ایم شیور, دیکھیں بہت اسمارٹ لوگ ہیں فارن آفس میں, ایسی بات نہیں ہے. اچھا. اور ابھی بھی جو فارن سیکرٹری بھی ہیں, شی واز ورکنگ وتھ می ان سری لنکا, شی از اے ویری اسمارٹ وومن, بہت اچھے آفیسرس ہیں. اور بھی جو لوگ ہیں آئی ایم شیور یہ مشورے دیتے ہیں. اور دیکھیں یہ جو بھی اتنی وزٹس ہو رہی ہیں, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں گی سینٹرل ایشین ریپبلکس کی طرف بہت وزٹس ہو رہی ہیں, تو کوئی تو اچھے مشورے دے رہا ہے نا, وہ صرف ایک ادارے سے تو نہیں آ رہے, وہ سب سے آ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم اب آہستہ آہستہ, دیکھیں نا آپ نے کہا نا کہ موو آن, اچھا موو آن یا موو فارورڈ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی پچھلی غلطی کو ریئلائز کرتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے, پتہ نہیں آپ اس سے ایگری کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہے, غلطی مانے بغیر, غلطی کو سدھارے بغیر کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تھیوریٹیکلی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہو رہا. اچھا. پریکٹیکلی تو ہم ایک جگہ تو وہیں منجدھار میں پھنسے ہوئے ہیں نا. مطلب ایشوز ہمارے کوئی اور ہیں, ایشوز ہمارے اکنامک ہیں, ایشوز ہمارے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, ہم پھنسے ہوئے ہیں, ایک پارٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. تو موونگ آن اس طرح سے نہیں ہو رہی, کہیں ہم پھنسے ہوئے ہیں, کہیں ہم موو آن کر رہے ہیں. جو آپ کی جو بات ہے نا کہ پہلے آپ سب سدھار لیں پھر آپ موو آن کریں, ایسے نہیں ہو رہا. نہیں, میں سدھارنے کی بات, آپ سدھارے سارا کچھ تو ایک دم سے پلٹ بھی نہیں سکتا نا, یہ بھی ایک بات ہے. لیکن کم از کم ریئلائز تو کرے نا, مانے تو صحیح کہ ہاں یہاں یہ گیپس تھے, ہم ان کو اب فل کرتے ہوئے آگے کی طرف جائیں گے. یہ کوئی بہت وائز قسم کی لیڈرشپ ہو نا, جیسے مہاتر محمد تھے ملیشیا کے, جیسے سنگاپور کے لی کوان یو تھے, تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک ملک کے لیے سوچتے ہیں, جو صرف اپنے لیے نہیں سوچ رہے ہوتے. آپ کو ملک کا سوچنا ہے نا, کہ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو موو فارورڈ وتھ دس کنٹری. ہم 96 ہم نیپا میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن, ہماری وہ ہوتی تھیں ٹریننگس فار دا نیکسٹ پروموشن, اور پھر ہمیں وہ ایک اسٹڈی ٹور پہ لے کے جاتے تھے, تو ہم ملیشیا گئے اس وقت. سو دس واز 1996. مہاتر ہیڈ اے ویژن, وہ اس کو کہتے تھے ویژن 2020. اچھا. کہ ہم 2020 میں ہم یہاں اس پوائنٹ پہ ہوں گے. اور آپ دیکھیں ملیشیا اس وقت کہاں ہے. بالکل. اس وقت ان کی جو سم آف دا تھنگس دیٹ آئی تھاٹ ور ریئلی امیزنگ,
کہیں نا آپ کو سڈنلی نظر آتا تھا کہ ایک لو انکم ہاؤسنگ کے بڑا اچھا سا پروجیکٹ بنا ہوا ہے. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, یہ جگہ جگہ نظر آتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ ایک انٹروڈیوس کیا ہے انہوں نے کانسیپٹ کہ جہاں لیٹ سے ایک وہ تھا نا سلم ایریا تھا, اچھا, انہوں نے وہ خالی کروایا ان لوگوں سے, ٹیمپریریلی ان کو کہیں اور جگہ دی, اور اس جگہ کو ہٹا کے جو لوگ پلازا بنانا چاہ رہے تھے نا, لیٹ سے جن کے پاس پیسے تھے, وہ کوئی بڑا سا پلازا کہیں کمرشل پلازا بنانا چاہ رہے تھے, ان کو پہلے کہا کہ یہ لو انکم ہاؤسنگ پروجیکٹ ایک کھڑا کرو, دس از یور NOC, then you will get an NOC for your plaza. اینڈ اس طرح انہوں نے بہت سے لو انکم ہاؤسنگ بنائی, اپارٹمنٹس بنائے. تو ویژن اس قسم کی ہوتی ہے, موونگ فارورڈ اس کو کہتے ہیں میرے نزدیک. جو آپ رہتے ہوئے جو بھی آپ کے کنسٹرینٹس ہیں اس میں بھی یو کین موو فارورڈ, یو نو. اچھا, اس وقت انہوں نے ایک باقاعدہ ٹریننگ اکیڈمی بنائی جس میں وہ رورل ایریا سے لوگ لاتے تھے جن کو پلمنگ, کارپینٹری, میسنری, بجلی کا کام, بیسکلی جو کنسٹرکشن میں کام آنے والے, بٹ ان کو صحیح ٹریننگ دیتے تھے. وہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ ایک نیا کیپٹل بنانے جا رہے تھے جس کا نام پترا جایا تھا شاید, اور اب تو خیر بن گیا ہوا ہے, کہ جب اس کی کنسٹرکشن ہوگی اور وہاں یہ اتنے زیادہ لوگوں کی اسکلز کی ضرورت ہوگی تو یہ سب لوگ تیار ہوں. دیٹ از ویژن, دیٹ از واٹ آئی مین بائی موونگ فارورڈ. اور کتنے سال پہلے, کتنے سال پہلے. اچھا, میں نے وہاں پہ ایک جو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اس کے علاوہ ڈائیورسٹی. یہ تو آپ نے بہت ہی ایک یہاں بھی ہم نے بہت انفارچونیٹلی وی ہیو مسڈ آؤٹ, کیونکہ ہمارے ہاں جو ڈائیورسٹی ہے, ابھی ایک پچھلے دنوں ایک انہوں نے راؤنڈ ٹیبل کیا تھا آئی تھنک, جو تھا یونٹی ان ڈائیورسٹی پہ. اینڈ اف یو لائک آئی شیئر وٹ آئی کائنڈ آف, وہ میں سپریٹلی آپ سے کروں گی کہ ہمارے ہاں ڈائلیکٹس کوئی کہتا ہے 96 ہیں, کوئی کہتا ہے 316 ہیں. لک ایٹ ڈائیورسٹی ان لینگویجز. ہم نے بجائے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے اپنی ڈائیورسٹی, چاہے وہ ریلیجس تھی, چاہے وہ ایتھنک تھی, چاہے وہ کسی قسم کی بھی تھی, کلچرل تھی, لینگویج تھی, ہم نے سب کچھ ختم کر دیا. ہم نے یہ سوچ لیا, اینڈ دس آئی ایم سوری ٹو سے اسٹارٹڈ وتھ کہ جی آپ کا لباس بھی جو ہے نا وہ اگر جو سعودیز نہیں پہنتے یا مڈل ایسٹ میں نہیں پہنا جاتا تو وہ پھر لباس آپ کا نہیں ہے. شلوار قمیض آپ کی ہے, باقی ساڑی بھی آپ کی نہیں ہے. بھائی لباس کمز فرام یور سوئل, لباس ڈز ناٹ کم فرام اندر کنٹری اور اندر پلیس. وہ لوگ اپنے حساب سے پہنتے ہیں نا, وہ اسلام نے کی وجہ سے شاید نہ پہنتے ہوں یا شاید پہنتے ہوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. لیکن ہر کوئی لباس اپنے موسم, اپنے سوئل, اپنی کلچرل ٹریڈیشن کی وجہ سے پہنتا ہے. آپ نے کیوں ڈپرائیو کرنا ہے؟ سیلیبریٹ اٹ, برنگ دیم ٹوگیدر. جی, اور ریلیجس ڈائیورسٹی کو ہم نے جس ڈبے میں بند کر دیا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. مطلب میں وہاں پہ گئی تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ہزاروں سال پرانے وہاں پہ مندر ہے, اسی طرح مسجدیں ہیں, اسی طرح گرجے تھے. مطلب میں ہر ایک مذہب کے ان میں جا کے ذرا انسان دیکھتا ہے کہ یہ کیسے ہے. میں تو حیران, وہاں تو کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی. نہیں, یہ تو پھر ہم نے کریٹ کی نہیں نا. تو میں آپ کو موونگ آن کی یہ باتیں کرتی ہوں کہ جی کنسٹرینٹس آپ کے جو ہیں وہ رہیں, لیکن موو آن, آپ یہ چیزیں ابھی بھی اپنا سکتے ہیں نا. آپ کلچرل ڈائیورسٹی ابھی بھی اپنائیں. اب تو بڑا شور ہو گیا ہے کہ ریلیجس ٹورزم ہو, بدھزم, گندھارا کی ٹورزم ہو, بدھزم, لیکن اٹس ناٹ کمنگ فرام دا ہارٹ کہ اچھا ہم نے پیسے بنانے ہیں ٹورزم سے. You know, I mean, nothing wrong with it. ارے پیسے ہی تو بھی نہیں دل سے بنا رہے نا. اب عمران خان صاحب نے, جب میں کہتی ہوں پختونخوا میں ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے تخت بائی ہو گیا, اوور آل سارا آپ دیکھیں گندھارا ہے سارا کچھ. انہوں نے ایک چیز شروع کی, نعرہ لگایا, پھر پتہ نہیں کہیں گم ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. پیسے بھی لگے, کچھ لوگ بھی آئے. مجھے یاد ہے کہ میں جب بھوٹان میں گئی تو وہاں پہ ایک میوزیم میں مجھے پشاور کا ایک پورشن نظر آیا. ہاں دیکھیں, ہم نے سری لنکا میں جب جب میں یہاں سے جا رہی تھی تو میں نے وہاں اسٹاف سے, اپنے آفیسر سے پوچھا, میں نے کہا از دیر سم تھنگ دیٹ آئی کین ڈو. میں پاکستان سے ہو کے جا رہی تھی. انہوں نے کہا جی یہاں ایک کینڈی ان کی ٹورسٹ ایریا ہے, وہاں سری لنکن گورنمنٹ نے ایک وہ جگہ ہے جہاں وہ
بدھزم کا میوزیم بنانا چاہتے ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو اٹریکٹ پیپل فرام ادر کنٹریز جہاں کوئی وہ ہے بدھسٹ ہیریٹیج ہے. تو ہماری تو بہت پرانی بدھسٹ ہیریٹیج ہے نا گندھارا ہیریٹیج. تو خیر لکلی ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ ہم بھی یہاں سے کچھ چیزیں سیکریٹری کلچر سے میں نے کہا انہوں نے بھیج دی. تو ہمارا ایک وہاں کمرہ ہے سری لنکا کے کینڈی میوزیم میں جہاں گندھارا ہیریٹیج کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ چیزیں یہ نہیں ہے کہ وہ گم ہو جاتی ہیں لیکن اس طرح سے ان کو امپورٹنس نہیں دی جاتی کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں بات نہیں کی. ہم میڈیا میں اور جگہ پہ بس ہم ٹاک شوز 4 لگا لیتے ہیں لوگ شام کو اور بس وہی کرنے کے بعد اور پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ تو بہت ایک میرا تو خیال ہے اسے تو نیند بھی ٹھیک نہیں آتی. تو لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہے ہماری. لانگ ٹرم پالیسی اگر بنتی بھی ہے نا تو پھر اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہے. پالیسیز ہیں, لاز ہیں, اس کی ایگزیکیوشن صحیح نہیں ہو رہی. کیا وجہ دیکھتی ہیں آپ کا تو اتنا لمبا تجربہ ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہر چیز کے لیے نا 2 چیزیں میرے نزدیک بہت ضروری ہیں. ایک ہے پولیٹیکل ول ٹو ڈو دس, پولیٹیکل ول ہوگی, اور دوسری ہے ایگزیکیوشن ود آنیسٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی جو بیوروکریسی نے کرنی ہے. یہ 2 اگر ساتھ ساتھ چلیں, ہاتھ ملا کے چلیں, دیر از نو ریزن کہ نہ ہو. لیکن not for their own personal interests. It has to be in the interest of the country and of your people. تو ہمارے تو بہت سے محب وطن جو رولر آئے, انفیکٹ ڈکٹیٹر آئے, انہوں نے تو سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا, ماضی میں بھی آج بھی. دیکھیں ریٹرک تو سب سے آسان ہے. نعرہ آپ کسی کو جھنڈا پکڑائیں اور نعرہ لگوا دیں تو کیا لگتا ہے, آپ نے منہ سے کچھ بولنا ہی ہے نا. لیکن آپ نے اپنے ہاتھوں سے کام کرنا ہے, آپ نے فیلڈ میں جا کے کام کرنا ہے, آپ نے دل لگا کے کام کرنا ہے, اس کے لیے محنت چاہیے اور کسی کو اسپیس بھی دینی ہے. اور آپ اگر جتنے لیڈرز ہیں انہوں نے جتنے کام کیے ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ پھر بہت ایکٹیولی خود کام کرتے ہیں, رول ماڈلز بنتے ہیں, وہ جا کے دے ورک وتھ دا پیپل. بٹ ہمارے یہاں نہیں ہوا. ہمارے یہاں وہ انفارچونیٹلی. آپ نے مشرف کا دور بھی دیکھا. جی وہ بھی دیکھا. اس زمانے میں بھی آپ اس وقت ضیاء میں اور مشرف میں کیا فرق تھا؟ اچھا وہ بڑا انٹرسٹنگ فرق تھا اگر ایٹ ون لیول دیکھا جائے. انہوں نے اسلامک لاز انٹروڈیوس کیے اور کچھ تو آپ کو پتہ ہے بڑے سخت لاز تھے جو خاص طور پہ خواتین کے لیے جو افیکٹ کیا. پھر بعد میں نواز شریف کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے وہ اور مضبوط کر دیے. تو یہ لائے ایک کانسیپٹ انلائٹنڈ ماڈریشن کا. جی ہاں, وہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون سی انلائٹنمنٹ آئی یا ماڈریشن کیا آئی. پھر اور وہ کہتے ہیں نا کہ بیسکلی کہ جو وہ کر رہے ہوتے ہیں دیٹ ان اٹ سیلف ریویلز ٹو یو واٹ دے آر آل اباؤٹ. تو فرق تو یہ تھا کہ انہوں نے بہت اسلامائزیشن کی طرف گئے, یہ انہوں نے کہا انلائٹنڈ ماڈریشن, بٹ وہ بھی میں نے کچھ سمجھ میں نہیں آیا واٹ دیٹ مینٹ ٹو بی آنیسٹ. انہوں نے شروع میں کوئی لائے تھے نا 7 پوائنٹس کے 14 پوائنٹس, اور میں بڑی ٹو بی آنیسٹ میں بڑی امپریس ہو گئی تھی کیونکہ اس وقت نواز شریف کا دور تھا اور ان کے بھی بہت قصے تھے اور جو ہمیں پتہ لگتا تھا وہ بھی بڑے ڈسٹربنگ تھے. تو آپ کو یاد ہے مٹھائیاں بٹی تھیں جو مشرف آئے تھے, لیکن وہ بھی ود ان اے فیو ایئرز ون ریئلائزڈ کہ بھائی نہیں یہ تو بات بن نہیں رہی. تو کچھ سمجھ میں جوڈیشری کے ساتھ پھر انہوں نے جو کیا, پھر اب اگین اپنی وہی باتیں, ریفرینڈم کرو, مجھے 5 سال اور دے دو, تو وہ باتیں تو وہی تھیں نا. ان ایسنس تو اٹ واز دا سیم کہ فار پاور. اس وقت امریکنوں کا ساتھ بھی دیا, کوئی اتنا فرق تو نہیں تھا, ابھی بھی امریکنوں کا ساتھ دیا. مطلب ایک ہے کہ یو اسٹینڈ یور گراؤنڈ اینڈ یو سے اوکے. اور یہی شاید فرق ہوتا بٹوین کنٹری when it is ruled by the military and when there's a civilian government who can potentially say کہ جی میں تو اپنی پارلیمنٹ سے پوچھوں گا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہے. تو یہ نہیں کر سکے نا یہ لوگ, ان کی تو پارلیمنٹ تھی نہیں, یہ تو پارلیمنٹ تھی نہیں نا. سو if they said کہ ایسے کریں, اور ہم نے جو سنا either you're with us or against us and we will bomb you, اس میں کتنی سچائی ہے نہیں ہے یہ ہم لوگ ہمارے جیسے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا. کیوں آپ تو فارن آفس میں تھے, آپ کو کیوں نہیں پتہ؟ نہیں, یہ these things are not shared with everyone. یہ تو بڑی ایک
میں نے تو کہیں پڑھا تھا کہ وہ جنرل محمود صاحب ادھر نیو یارک میں ہی تھے جب یہ ٹوئن ٹاورز کا واقعہ ہو گیا. میں نے بھی یہ پڑھا تھا, یہ ابھی ریسنٹلی کسی نے پڑھا ڈیٹیل میں, شاید کسی کتاب میں تھا, اور بہت ڈیٹیلز کے زاہد صاحب نے بھی اپنی زاہد حسین صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے. بالکل, میں نے وہیں شاید پڑھا کہ, اور وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو جب انٹرویو کیا تو انہوں نے مجھے یہ باتیں بتائی تھیں. بٹ دا تھنگ از کہ ہمیں پھر وہیں سے پتہ لگتا ہے نا, یہ فارن آفس میں ادروائز تو نہیں پتہ لگتا کہ جی کیا فون کال میں بات ہوئی یا نہیں ہوئی یا کیا ہوا, وہ تو دیٹس اے ویری کانفیڈینشیل کائنڈ آف چیزیں ہوتی ہیں. اچھا تو یہ تو چلو ڈکٹیٹر تھے, تھوڑا سا اس کی طرف جاتے ہیں کہ اب مجھے نا آپ کے سیاسی اس کی طرف بھی آنا ہے جو انکلینیشن میں دیکھ رہی ہوں, اور وہ بہت اچھی ہے کیونکہ آپ لوگ تجربہ کار لوگ ہی آ کے بیٹھو گے, جو مسنگ پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں نے ہی ٹھیک کرنے ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے تو چلو یہ تو ہو گئے ڈکٹیٹر, چاہے وہ ایوب صاحب ہو گئے, چاہے وہ یحییٰ ہو گیا, چاہے وہ ضیاء الحق ہو گئے, یا پھر مشرف صاحب ہو گئے. باقی یہ جو تھے, چاہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو تھی, نواز شریف صاحب تھے, نواز شریف صاحب کا بھی آپ نے کہا کہ وہ مزید معاملات خراب ہو گئے. اب پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں پھر نواز شریف, پھر بے نظیر, پھر اس کے بعد زرداری صاحب آ گئے محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد, پھر اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان صاحب آ جاتے ہیں, ایک نیا چہرہ, ایک نئے خواب. ان میں بھی کوئی آپ کو فرق نظر آیا کہ نہیں وہی چیز تھی؟ فرینکلی مجھے کوئی خاص فرق نہیں نظر آیا. فرق تب نظر آتا ہے کہ آپ کو کچھ ملک میں بہتری نظر آئے, آپ کو لگے کہ آپ کے لوگوں کی حالت کوئی بہتر ہوئی ہے, کوئی پاورٹی سے. دیکھیں چائنا از اے ویری اسٹرینج کنٹری ان سم ویز نا, کہ وہ ایک بڑی اتھارٹیرین ان کا ہے. آپ دیکھیں دا ملینز ہیو بین ٹیکن آؤٹ آف پاورٹی. ہمارے ہاں ہے ایسا کوئی, چاہے وہ کسی قسم کا رول تھا, سویلین تھا, ملٹری تھا, کہیں ہم میں بلکہ مزید ہر سال وی ہیو مور پیپل گوئنگ انڈر دا پاورٹی لائن. 2.5 کروڑ ہمارا بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, تو کہاں سے بہتریاں آئی ہیں, کیا فرق پڑا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی یا نواز شریف تھا یا عمران خان تھا یا کوئی بھی تھا. مجھے اگر آپ کوئی ایگزامپلس دے دیں تو شاید نہ پتہ ہوں. مجھے کچھ میں اس وقت دیکھ رہی تھی, ہم نے ایک وہ پیپر بھی لکھا تھا ویمن ڈیولپمنٹ کے اوپر. دیر از یہ 2.5 کروڑ آر آؤٹ آف اسکول. پھر ایک ہے نیٹ, نائدر ان ایجوکیشن نار امپلائمنٹ نہ ٹریننگ, یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے NEET. اس میں بھی تقریباً اتنے ہی لوگ ہیں. اور آپ ان دونوں کے اگر ملا کے صرف لڑکیوں کو دیکھیں نا, خواتین کو, اٹس لائک 29 ملین. اٹس مور دین دا پاپولیشن آف سری لنکا. سری لنکا کی 22 لاکھ کی پاپولیشن ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کی ینگ لڑکیاں اور بچیاں 29 lakhs are neither being educated nor they have any chances of employment. 29 million. تو کون سی بہتریاں آ رہی ہیں, آپ کی یوتھ دیکھیں کتنی خراب ہو رہی ہے. میں تو کہتی ہوں کہ دس از ون آف دا ورسٹ تھنگس دیٹ ہیز ہیپن ٹو اس. اور وہ کہیں ایک دم سے اٹ ریئرز اٹس ہیڈ. ابھی جو کراچی میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے آف دا ایشو ود ڈرگس, وہاں ہم نے سنا ہے کہ اتنا زیادہ یہ ایشو ہے, ریہیبلیٹیشن کی کوئی بات نہیں کرتا. پیرنٹس یہ بات اگر ان کو پتہ بھی لگ جائے تو بیچارے چھپاتے پھرتے ہیں. آپ کے پاس دیر آر نو, کہیں دیکھا آپ نے کہ اسلام آباد میں کہیں کہہ رہے ہوں کہ جی یہ بڑے بڑے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں, آپ آئیں. نو. اینڈ پشاور میں اس سے بھی زیادہ ہوگا دس ایشو آف ڈرگس. بالکل ہے بہت. تو ان امپلائمنٹ کے کیا کریں گے بچے, آپ ان کو جو تھوڑا بہت پڑھا بھی رہے ہیں, جابز ان کو ملتی نہیں ہیں, تو یا وہ ایکسٹریمزم کی طرف. اٹ از آلسو اے ویری گریٹ لنک بٹوین, آئی تھنک, بٹوین ایکسٹریمزم, ٹیررزم اینڈ پاورٹی. ہم اس کو روٹ کازز کو تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے. ہم تو صرف جو بس اوپر سے کر سکیں. اچھا, پاپولیشن گروتھ another huge issue. مجھے بتا دیں کہ کب لاسٹ ٹائم, آئی تھنک پریزیڈنٹ ایوب کے زمانے میں شروع ہوا تھا ایک پاپولیشن, اب تو کہتے ہیں کنٹرول کا بھی لفظ نہ استعمال کرو, پاپولیشن مینجمنٹ, آپ جو بھی کہیں. مطلب ہمارے جتنا خوف دیکھیں نا کہ آپ کنٹرول بھی آپ کو لگتا ہے یہ ان اسلامک ہو جائے گا. ریسورسز آپ کے ہیں نہیں, وہی لمیٹڈ ریسورسز ہیں نا. اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جی
پانی جس کے اوپر ابھی اتنا شور مچا ہوا ہے آن دا کینالز ایشو, میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ 2007 5,000 cubic meter per person تھا پانی either in the late 90s, اور اس وقت it's 1,500 per cubic meter. تو آپ سوچیں کہ اگر آپ اس کو مزید 10 سال میں دیکھیں گے, آپ کے انرجی ریسورسز, آپ کے واٹر ریسورسز, آپ کی فوڈ سیکیورٹی, ایوری تھنگ از بینگ افیکٹڈ بائی دس ون تھنگ. میں نے نہیں سنا ان آل دیز گورنمنٹس کہ کسی نے آ کے کہا ہو کہ دس از اے کریٹیکل ایشو فار پاکستان. بنگلہ دیش نے کنٹرول کر لی, نیپال نے کچھ حد تک کنٹرول کر لی, سری لنکا کی تو ہے ہی کم, کیونکہ ایجوکیشن اینڈ پاپولیشن آر آلسو کلوزلی کنیکٹڈ نا, تو وہاں تو لٹریسی کافی ہے, وہاں یہ پاپولیشن جو جس نے کام کیا. ملیشیا مسلمان نہیں ہے, ایران مسلمان نہیں ہے, تو ہم تو کبھی ایک بلاک تو کبھی دوسرے بلاک, تو ہم ان چکروں میں پڑے رہے. میں تو آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہاں بھی تو اسلام ہے نا بھائی. ایران میں نے کنٹرول کیا, اور وہاں کہتے ہیں پیپل will look down upon جو زیادہ بچے پیدا کرتے تھے. یہی تو ہے نا, ہم یہ والی چیزیں دیکھ نہیں رہے, ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے جو سلیکٹیولی ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلانی چیز یہ چیز اچھی لگ رہی ہے ہمیں, تو ہم یہ اڈاپٹ کر لیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک فرد واحد یا گروپ آف پیپل تھے جو ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ہمیں یہ والا اسلام, یہ والا ماڈل, یہ والا ملک, یہ والا بلاک چاہیے؟ یہ کون طے کر رہا تھا؟ آئی ڈونٹ نو, فرد واحد ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ سب کچھ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا تھا, یہ تو آئی ایم کوائٹ کنونسڈ. یہ ایک وی آر پارٹ آف اے گلوبل کمیونٹی, اور جہاں ادھر بھی جو فیصلے ہو رہے تھے کہ جی ہم نے کس کس ملک کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, کہاں ہم نے تھوڑا سا اسلام کو سخت کرنا ہے, یہ وہاں سے بھی آ رہا تھا. اینڈ وی پلیڈ انٹو دیئر ہینڈز. وی ور ناٹ اسٹرانگ انف ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ سے سوری, یہ ہم نہیں مانتے. ایک تو اس کا صرف ریزن سیدھا سادہ ہے کہ ہم صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں. اٹس ویری ایزی ٹو سے ٹو یوز دا ورڈ کرپشن, بٹ دیٹس ناٹ آل. ایک انکمپٹنس, ایک انیفیشنسی, ایک ایپتھی کہ یو نو as long as it doesn't affect me, it's all right. اسی لیے پھر آپ نے سوچا ابھی کہ کیوں نہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں, اور سیاست میں اپنی انٹری آپ نے دی, اور ایک نئی جماعت کے ساتھ آپ نظر آ رہی ہیں, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسے چہرے آئیں. بس لیٹس سی, کیونکہ میرا کوئی تجربہ نہیں ہے پالیٹکس میں, اور نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیٹڈ رہی ہوں. ایز اے بیوروکریٹ تو ویسے ہی ہم آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, ہاں وہ ایک اٹ ڈپینڈس کہ آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں. لوگ جیسے بھی آپ کو دیکھیں, آپ نے بس مجھے اس بات کی ضرور ایک تسلی ہے کہ وٹ ایور آئی ڈیڈ آئی ٹرائی ٹو ڈو اٹ ود دا بیسٹ آف انٹینشنس, اور جو بہتر لگا, اب وہ بہتر اللہ جانتا ہے وہ صحیح تھا نہیں تھا, لیکن نیک نیتی سے کوشش کی. تو آپ کو شاید خاقان نواسی پر ٹرسٹ ہے؟ اچھا, مجھے آئی ڈونٹ نو ہم پرسنلی, میں ان کو جانتی نہیں تھی, نہ ہی میں مفتاح اسماعیل کو جانتی تھی, لیکن میں ان کو نا تھوڑی دیر فالو کرتی رہی. میں دیکھتی تھی یہ ٹی وی پہ آتے تھے, کس طرح کی بات کرتے ہیں, کیا ایشوز ان کو لگتا ہے کہ یہ, تو مجھے ان کی 2-3 چیزیں بہت اچھی لگیں. ایک تو یہ بڑے مہذب طریقے, سب سے پہلے ڈیمینر کیا ہے, دیر از نو ایروگنس, دیر از نو کہ آئی ایم رائٹ, اٹس کہ بھائی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اور ان کی 2-3 چیزیں ہیں کہ جی آپ کانسٹیٹیوشن کو لے کے چلیں, آپ رول آف لا کو لے کے چلیں, آپ آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی سے کام کریں, اور آپ لوگوں کے لیے کام کریں. یہ اچھا, یہ باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے, یہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے دیٹ از یٹ ٹو بی سین. لیکن جو تھوڑا بہت ان کا, ہاں دوسرا جو مجھے ہر پولیٹیکل پارٹی میں ایک ویکیوم لگتا تھا نا, کہ دے ڈنٹ ہیو اے اسٹرانگ اکانومسٹ جو اکانومی کو سمجھتے ہوں. مجھے لگتا ہے کہ وہ مفتاح اسماعیل صاحب میں ہے. تو وہ تو ڈیلیور نہیں کر سکے نواز شریف کے دور میں. اب وہ ڈیلیور کیوں نہیں کر سکے, ان کے اپنے ریزنز ہیں جو وہ بتاتے ہیں. تو آپ کو تب بھی تو ایک فری ہینڈ چاہیے ہوتا ہے نا. تو اگر وہ فری ہینڈ ملا یا نہیں ملا, اب وہ ان کا وہی بہتر بتا سکتے ہیں. وہ آتے رہتے ہیں ڈفرینٹ ایونیوز, وہ وینیوز پہ اور ٹی وی چینلس پہ, اور وہ بتاتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو. سو اٹس بیسٹ دیٹ ہی آنسر دیٹ کویسچن.
لیکن اس وقت دا فیکٹ ریمینز کہ کچھ تو کرنا ہے. مجھے تو صرف یہ تھا, میں نے جب اس پارٹی کے بارے میں پڑھا, اور میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کسی کو نہیں جانتی تھی, لیکن ان کی 2-3 باتیں مجھے اچھی لگیں. انہوں نے کہا ایک تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ پروفیشنل لوگ آگے آئیں. صرف وہ لوگ جو پرانے لوگ ہیں وہ تو وہ لیں گے آبویسلی, لیکن وہ چاہتے تھے پروفیشنل لوگ آگے آئیں. وہ چاہتے ہیں کہ خواتین کو امپاور کیا جائے صحیح معنوں میں, اور یوتھ کو آگے لے کے آئیں. تو مجھے لگا کہ if I have this experience and I can contribute in any small way, کیونکہ یہ بھی میں نے ایک زندگی میں سیکھا ہے کہ نہ آپ دنیا بدل سکتے ہیں, نہ آپ ملک بدل سکتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو نہیں بدل سکتے بھائی, اپنے گھر everybody has their own point of view, لیکن آپ جو کام کر سکتے ہیں اپنے دائرے میں رہ کے, اپنے اسفیئر آف انفلوئنس میں, وہ ضرور کریں. اس سے تو آپ کو کوئی نہیں روکتا, نہ روک سکتا ہے. لیکن اس کے لیے پارلیمان میں جانا ضروری ہے, ٹھیک ہے, اور پارلیمان میں جانے کا راستہ کہیں اور سے ہے. اب کیا کریں گے؟ بس میرا یہ ہے کہ اس وقت میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں. اب یہ پارٹی آئے یا نہ آئے, لیکن وہ پیپرز تو ہوں گے نا, کوئی اور بھی اگر اس کو لے کے آگے چلنا چاہے لے جا سکتے. سو ایٹ لیسٹ وی ول ہیو ورکڈ آن اٹ کہ یہ اس کا طریقہ کار ہے. جیسے ہم نے ویمن ڈیولپمنٹ میں کیا, ہم سوچتے ہیں کہ خواتین کا ڈیسیجن میکنگ میں ایک رول ہونا چاہیے, ناٹ جسٹ ڈیسیجن میکنگ ان ایوری وے, پارلیمنٹ میں بھی ہو, یونیورسٹیز میں بھی ہو, پارٹیوں میں ہو, پارٹیز میں ہو. اور پارٹیز میں جو ہم نے تھوڑا بہت میں نے اس وقت دیکھا کہ جو یہ ریزرو سیٹس پہ آتی ہیں, ان کا تو بیچاروں کا کوئی صحیح نہیں ہوتا نا, کہ وہ دے آر کائنڈ آف بینگ لیڈ بائی دیئر میل کالیگز, وہ جو کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. خواتین کی اپنی رائے ہوتی ہے. تو ہم نے یہی سوچا ہے کہ جب بھی ہو تو پھر خواتین کو ایسی خواتین کو لایا جائے جو پھر اپنے who can stand on their own, who have a mind of their own. ایسا نہیں ہے کہ بس وہ کسی کی بہن ہے یا کسی کی بھابھی ہے یا کسی کی بیٹی ہے تو اس کو لے آئیں. ان کو کوئی پریکٹیکل ایکسپیرئنس ہو, کوئی ایڈمنسٹریشن میں ہو, ایجوکیشن میں ہو, کسی چیز میں بھی ہو, تو پروفیشنل خواتین کو آنا چاہیے. ڈیسیجن میکنگ میں بہت امپورٹنٹ ہے, اکنامک اپلفٹ میں بہت امپورٹنٹ ہے, سوشل جو ہمارے ایشوز ہیں جس میں ہمارا جو پورا مائنڈ سیٹ ڈریون بائی پیٹریارکی, اس کو ہم نے کیسے چینج کرنا ہے. تو اس میں تو ایٹیٹیوڈس کی بات ہے نا, اور اپنے اپنے گھروں میں بھی چینج کرنا ہے, سوسائٹی میں بھی کرنا ہے. وہ آپ تھرو یونیورسٹیز میں کریں, اسکولوں کے حد پہ جا کے کریں, میڈیا میں کریں, وہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہاں تو آپ جیسے لوگ میڈیا میں اس بات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور زیادہ بہتر کر بھی سکتے ہیں کہ اس وقت آپ ایڈورٹیزمنٹس بھی دیکھیں تو خواتین ہی سروس کر رہی ہے میز کے اوپر جا کے, وہی کھانے پکا رہی ہے, وہی استریاں کر رہی ہے, وہی کپڑے دھو رہی ہے. وین ول وی چینج؟ اور آپ کو پتہ ہے IMF کی یہ رپورٹ ہے کہ اگر آپ خواتین کو انکلوڈ کریں ان دا لیبر فورس, آپ کا GDP کین گو اپ بائی 3%. اینڈ جاپان کے جو تھے نا, ان کے پرائم منسٹر تھے شنتو آبے, تو ایک IMF کے صاحب تھے, انہوں نے ایک ورڈ کوائن کیا, اٹ از کالڈ ویمنامکس, کہ آپ خواتین کو اکنامکس میں اگر آپ وہ اکانومی میں انکلوڈ کریں گے, یور اکانومی ول گو اپ بائی, دا GDP ول گو اپ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے یہ ملک ارد گرد سب کر رہے ہیں, آپ کی ساؤتھ ایسٹ ایشین سب کنٹریز یہی کر رہی ہیں, وہ خواتین میں انوالو کر رہے ہیں. میں ویتنام گئی تو آئی واز سو ہیپی ٹو سی, اگر وہاں 30 موٹر سائیکلس تھے نا آن دا روڈ, 15 خواتین چلاتی ہیں. ایون اپنے پڑوس میں بنگلہ دیش اور انڈیا میں دیکھ لیں. بالکل, ہمارے ہاں اب شروع ہوا ہے, اللہ کرے بہتر ہو. لیکن ایون ایران میں ابھی دیکھ رہی تھی میں, 2011 کا ایران گئی, وہ میں نے دیکھا, لیکن ابھی 2021 یا شاید ہاں کرونا کے بعد وہ دیکھا تو مجھے تو زمین آسمان کا فرق نظر آیا ہے. ویمن مور امپاورمنٹ ہے. تو اچھا بات آپ جو کر رہی تھی نا باتیں, تو میری نظر بار بار اس کتاب پہ پڑ رہی تھی. ذرا اٹھائیے گا اس کتاب کو. اس کتاب کے سرورق پر ایک لیڈر ہے, ذرا دکھائیے لوگوں کو یہ کون ہے. ہم رہنماؤں کی بات کر رہے ہیں نا. بالکل, لیڈرشپ کس طرح کی ہونی چاہیے. اور آپ مجھے پوچھ رہی تھیں آج کل آپ کیا پڑھ رہی ہیں. میں آ رہی ہوں. یہ ہے لیڈر ہے باچا خان. آپ اس کو پڑھ رہی ہیں. ہاں. کیا پڑھا اب تک آپ نے؟
اچھا مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی جو موومنٹ تھی، کیونکہ یہ بھی ہی واز کالڈ دا گاندھی آف دا فرنٹیئر، کہ یہ بھی نان وائلنٹ تھی جو خدائی خدمت گار کی تھی. کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں، شاید ہم ہیں بھی اس پنجاب سے، تو ہم جب پارٹیشن تھی پاکستان کی اس کے بارے میں بہت پڑھتے ہیں، برٹشرز نے کیا کیا ایٹسیٹرا. لیکن انہوں نے جو اسٹینڈ لیا اگینسٹ دا برٹشرز، اینڈ کتنی دفعہ یہ جیل میں رہے. اور ایک دفعہ تو ان کو وہ جو اسٹاکس میں ڈال دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو لکڑی سے باندھ دیتے ہیں نا، لکڑی ڈال دیتے ہیں، دے کال دا اسٹاکس، اس میں رکھا. اور لیکن انہوں نے جب یہ سوچ لیا کہ جی میرے لوگ تو بیکورڈ ہیں، ان کو ایجوکیشن چاہیے، تو انہوں نے دھڑا دھڑ اسکول بنانے شروع کیے. اس کے اوپر ان کو بلا کے منع کیا جاتا تھا کہ نہیں، جو ملا کے پاس جا کے ماسک میں ہی پڑھو، جو کہ اگر آپ اس کو لنک کریں نا، اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ کہ ان کو جہاد کے لیے فارڈر چاہیے، ان کو پڑھے لکھے لوگ نہیں چاہیے. اس وقت بھی یہی تھا جب برٹش کے کنٹرول میں یہ ایریا تھا کہ کسی طرح یہ ان پڑھ رہیں، جاہل رہیں. ہمارے یہ کتنے ہمارے لوگ چلے گئے ان دا ورلڈ وارز، سب کانٹیننٹ کے کتنے لوگ مرے کہ بس جی ہم ان کے لیے جان دے رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ہماری اپنی حیثیت کیا ہے، ہماری اپنی فریڈم کیا ہے. تو انہوں نے جو فائٹ کی ہے فریڈم کے لیے، میری ابھی یہ کتاب ختم نہیں ہوئی، میں پڑھ رہی ہوں، بٹ اٹ از سچ اے بیوٹیفل بک. اور کتنی خوبصورتی سے انہوں نے سارا بتایا کہ انہوں نے کیسے. نام کیا ہے؟ یہ ہے نان وائلنٹ سولجر آف اسلام، بادشاہ خان، A man to match his mountains. واو، کتنی خوبصورت بات ہے. پھر اس میں ان کی جو ملاقات ہوئی ود گاندھی، اس کا سارا ذکر ہے. اور یہ گاندھی کے بڑے فالوور تھے. اب یو ڈونٹ ٹرن دیٹ اگینسٹ سم ون نا، کیونکہ وہ تو انہوں نے اپنا فرنٹیئر کے لیے جو وہ اپنی جنگ لڑ رہے تھے. آپ ان کے آئیڈیل سے بلیو کریں نہ کریں، آپ ان کی آئیڈیالوجی سے بلیو کریں نہ، مطلب اگری کریں نہ کریں، بٹ دا فیکٹ دیٹ ہی واز اے لیڈر آف ہز پیپل and that he was a leader who felt for his people، وہ تو آپ ان کو نہیں ڈینائی کر سکتے. اور انہوں نے نان وائلنٹلی یہ سب کچھ کیا. یہ کہتے ہیں بار بار کہ ایک پٹھان کو نان وائلنٹ رکھنا سب سے مشکل کام ہے، بیکاز اس کے تو بلڈ میں وینجنس ہے نا، اس کے بلڈ میں ریونج ہے اور آنر کی بات ہے. اور دیر از اے ٹائم، وہ ایک جگہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایک رو آف پٹھانوں کو وہ گولی لگتی تھی تو اگلے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمیں بھی مار لو. سو اٹس اے ویری یو نو، جیسے کہتے ہیں نا آئی اوپنر، کہ بھائی وہ لیڈرس کس طرح کے ہونے چاہیے، رہنما کس طرح کے ہونے چاہیے. ہاں، رہنما کس طرح کے. اور وہ کہتے تھے کہ نہیں مجھے مت بلاؤ، مجھے نہ گاندھی کا ہو، نہ مجھے بادشاہ کا ہو، نہ کچھ اور. یہاں تو بادشاہ خان ہے، لیکن آئی تھنک پختونوں میں بادشاہ خان کہتے ہیں نا. تو اور شروع میں انہوں نے پھر ایک دفعہ ان کے بھائی کے ساتھ ان کو یہ مہربانی کی. بھائی جو ان کے ڈاکٹر تھے، وہ باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے بلکہ. تو پھر جب یہ بہت بیمار ہو گئے ایک دفعہ پرزن میں، اور انگریزوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بہت بیمار ہو گئے، تو پھر بھائی کو بھی بلا لیا کہ چلو ان کی ٹریٹمنٹ بھی کریں گے. تو 3 سال دونوں بھائیوں کو ایک پرزن میں اکٹھے رکھا. تو ہی اسپینڈ سو مچ ٹائم ان پرزن انڈر دا برٹش. تو یو نو صرف اس لیے کہ وہ he wanted freedom from the British. انہوں نے کہا جی میں نہیں کسی کا غلام، لیکن نہ گھبرائے، نہ اپنے مقصد سے ہٹے، نہ تنگ ہوئے، سو فوکسڈ. اچھا، اینڈ جو ان کی ایک اور بہت 2 چیزوں پہ بڑا فوکس تھا ان کا. ون، دا اسپرٹ آف اسلام، کہ سبمیشن. اور کہتے ہیں مجھے اور کچھ نہیں ملتا، میں نے قرآن بہت پڑھا بیٹھ کے اپنے پرزن میں، اور میں نے دیکھا کہ اس میں کتنی فریڈم ہے ہمیں، اور اس کے کتنے پرنسپلز اس لحاظ سے، نہ کہ پروفٹ ہمارے نان وائلنٹ تھے، پیشنٹ تھے، تو ہمیں بھی ہونا چاہیے. دوسرا وہ کہتے تھے کہ میرا دل ہے کہ خواتین کو امپورٹنس دی جائے، ہمارے دین نے یہ اجازت دی ہے. اور مجھے جب ان کی بہن بھی بعد میں کیمپیننگ میں آ گئیں تو کہتے ہیں مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میری بہن بھی ساتھ پہلے پالیٹکس میں کیمپیننگ کرتی ہے، اور وہ بھی خواتین کے لیے بات کرتی ہے. اب دیکھیں کب کی ہم بات کر رہے ہیں یہ. لیکن ایسے یہ وہ رہنما ہے جو ہمیں راستہ دکھا رہا تھا، وہ ویژن تھا اس کا، لیکن ہم نے اس کو کہا کہ یہ تو غدار ہے، اس کو جیل میں بند کر دو، یہ تو یہ ہے، تو یہ تو ہندوؤں کا ساتھی ہے. وہ آپ میں آئی تو آپ ایک نظم پڑھ رہی تھیں، ذرا سنائیے نا ہمیں پڑھ کے.
وہ پہاڑوں پہ رہنے والوں کی. آپ وہ نظم پڑھ رہی تھی اور میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا, بیکاز میں نے وار اگینسٹ ٹیرر پہ جو کچھ دیکھا وہ مجھے ریفلیکشن, مطلب مجھے وہ پہاڑوں میں رہنے والے. آپ ذرا پڑھیے نا. I have one great desire. I want to rescue these gentle, brave, patriotic people from the tyranny of the foreigners who have disgraced and dishonored them. I want to create for them a world of freedom where they can live in peace, where they can laugh and be happy. I want to kiss the ground where their ruined homes once stood before they were destroyed by savage strangers. I want to take a broom and sweep the alleys and the lanes, and I want to clean their houses with my own hands. I want to wash away the stains of blood from their garments. I want to show the world how beautiful they are, these people from the hills. And then I want to proclaim, show me, if you can, any gentle, more courteous, more cultured people than these. مطلب دیکھیے نا یہ کیا ہے اور ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے, ہمیں کیا بنایا جا رہا ہے, ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے, اور ہماری حقیقت کیا ہے. So we need, جو آپ کہہ رہی تھی نا, moving on based on lessons of the past. So there's a leader who had shown you what leadership is. So had Quaid-e-Azam. آپ ان کی باتیں سنیں and move on, move together. There's unity in diversity. There is tolerance, there's patience, there's working for the people and with the people. اس کے علاوہ ہمارے پاس پتہ ہے پاکستان اب اس وقت ایسے موڑ پہ ہے, آپ کسی صوبے میں دیکھ لیں کہ ہمیں if we don't get our act together, I don't know what will happen. اس وقت جتنی ڈسپونڈنسی ہے جنرلی, I don't want to end on this note. I would rather stay with this poem and hope that we will have leadership that is as compassionate, for any lack of any other word, جن میں یہ compassion ہو کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے یہ کچھ کر سکیں. خود آپ کو پتہ ہے یہ he was a very ان کے اپنے بڑے ایسٹس وغیرہ تھے, لیکن he lived a life of an ascetic. اور لوگوں نے بھی کیا, ایسی بات نہیں ہے کہ صرف یہ ہمارے میں بھی لوگ ہیں. وہ کب آگے آئیں گے, وہ جو آنا چاہتے ہیں نا. دیکھیں نا ہمارے بعد آنے والی جنریشن کو دیکھیں. ہم اکثر میں نے جتنی بھی پوڈ کاسٹ کی ہیں تو اس میں گھوم پھر کے وہی ہے جو ینگ بچے آ گئے ہیں, چاہے وہ مہرنگ ہے یا چاہے وہ منظور ہے یا محسن ہے یا اور بہت سارے بچے ہیں آپ کے پنجاب سے بھی ہیں, سندھ سے بھی ہیں. ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں نا سندھ میں بھی ہمارا پانی نہیں, بلوچستان میں بھی, ہر جگہ. لیکن پتہ نہیں کیوں ہم وہیں اٹکے ہوئے ہیں. ہم نے باچا خان نے کہا یہ باتیں کہیں, ہم نے کہا کہ نہیں تم غدار ہو. ہم پھر سے وہی سرٹیفکیٹ بانٹتے جا رہے ہیں, ان کو آگے نہیں آنے دے رہے. کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ ہم انہیں گلے نہیں لگا رہے اپنے کہ ہاں آپ ہمارے ہو. وہ جو کہہ رہے ہیں نا میں اپنے ہاتھوں سے وہ ان کے خون کے دھبے میں دھونا چاہتا ہوں. تو کوئی ہے نہیں نا اب. میرا خیال ہے لیٹس ہوپ کہ جن کے پاس اختیار ہے نا, ہاں وہ ان لائنز کو نہیں سمجھ رہے ہیں جو انہوں نے کہا. اللہ کرے کہ سمجھیں. ایک دعا ہے اور ایک ہوپ ہے, کیونکہ نا امیدی ہمارے از ناٹ این آپشن. نہیں, ہم نا امید نہیں ہیں, بالکل نا امید نہیں ہے, اسی لیے تو ریزسٹ کر رہے ہیں. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ مزید دیر نہ ہو. دیکھیں آپ کنال ایشو پہ ہی دیکھ لیں. پہلے تو میڈیا بات ہی نہیں کر رہا تھا نا اس پہ. وہاں تو شروع ہو گئے تھے سلسلے, دسمبر سے شروع ہو گئے تھے, اور پھر ہر قسم کی خبر تھی. کوئی کہتا تھا جی تو مان گئے ہیں, تو جی فیصلے ہو گئے ہیں. لیکن وین دا پیپل اسٹینڈ اپ, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل. جب لوگ اپنا حق اس طرح سے مانگتے ہیں اور وہ پیسفلی کر رہے ہیں, کوئی ان کے پاس بندوق نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. سو اٹس نان وائلنٹ, از اے لیسن فرام ہیئر. اٹس نان وائلنٹ, اٹس پیسفل, اور اپنے حق کے لیے. تو آج پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہوئی اور کہہ رہی ہے نا کہ جی ہاں یہ نہیں بنیں گے. شروع میں تو کوائٹ تھے, تو وقت آتا ہے. سو لیٹس ہوپ وہ وقت آئے گا انشاءاللہ.
अल्लाह करे कि सब एक साथ खड़े हो जाएं। मेन मसला ये है कि एक साथ नहीं है ना, एक साथ हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, फिर ताकत बढ़ जाएगी ना। एक साथ भी मीडिया कैन प्ले अ वेरी मेजर रोल, मीडिया एंड एजुकेशन, स्कूल्स। आप स्कूल्स के किताबों में ये डालें कि जब तक आप साथ नहीं हैं, आप साथ हैं तो यू आर एवरीथिंग, पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट नेशन, डोंट लेट्स नॉट टेयर इट टू पीसेस। मैंने निसाब के ऊपर भी किसी निसाब से रिलेटेड लोगों के साथ बैठकर एक बात करनी है, जो कि ज़ाहिर है मेरी जनरेशन से लेकर अब तक एक मसला है, तो वो वाकई उसको भी हमने बदलना है, उसमें ये चीज़ें डालनी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारा कीमती वक्त आपने हमें दे दिया, लेकिन आप यकीन करें आपने जो एक रास्ता हमें दिखाया है, मैं इसको आपकी इजाज़त से हाथ में लेके, जो इनका रास्ता था असल में यही रास्ता है, तो और वो नॉन वायलेंस का रास्ता है, लेकिन सबको साथ लेके चलने का रास्ता है, विजडम का रास्ता है, ठीक है, इस्लाम को, इस्लाम की असल रूह को समझने का रास्ता है, जो उन्होंने कहा ना कि मैंने जब कुरान पढ़ा तो ये चीज़। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। नाजरीन, आपने देखा कि एक इस बहस का या इस डायलॉग इनफैक्ट मकसद यही था कि हम कोई रास्ता निकालने की, रास्ता ढूंढने की कोशिश करें, और आज जो हमने रास्ता हमें मियां सिमी ने दिखाया है वो बहुत डिफरेंट है। उसको इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर आप क्या, इनफैक्ट आपको साथ लेकर चलें। हमारा प्लेटफॉर्म तो है ही इस चीज़ के लिए कि हम ऐसे ही रास्ते ढूंढते हैं, लोगों को बताते हैं, और फिर एक इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।